بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ایک لانگ ناول ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ یہ جو ناول ہے، ہیرو لائر ہے، اس کے بعد ہے فورسڈ میرج بھی ہے، کڈنیپنگ بھی ہے، اور ایک سے زیادہ کپل ہیں، اور فرینڈشپ پہ بھی ہے، اور انوسینٹ ہیروئن ہے، اور کیڑیاں بیساں سی تنوں کے جا کے لگ جائے گا پتہ۔ تو ابھی چلتے ہیں، ریونج بیسڈ بھی ہے، آئیں سٹارٹ کریں۔ مجھے بڑا پسند ہے، دیکھتے ہیں آپ کو پسند آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اس کے قدم شکستہ تھے، کہتے کہ انسان کی اندرونی کیفیت صرف چہرے سے نہیں، اس کے قدموں سے بھی عیاں ہوتی ہے۔ جیسے انسان کے چہرے کے تاثرات آنکھیں اور زبان بولتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کے قدم بھی بولتے ہیں، اپنے جذبات، اپنی کیفیت ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے کہ انسان خوش ہو تو سرشار قدم، غمزدہ ہو تو لڑکھڑاتے، بوجھل بیمار ہو تو نڈھال قدم، اجلت میں ہو تو تیز قدم، نشے میں ہو تو بہکے قدم، ناکام ہو تو مایوس قدم، بچہ ہو تو لڑکھڑاتے قدم، جوان ہو تو مضبوط قدم، بوڑھا ہو تو کمزور قدم، پرعزم ہو تو ثابت قدم، اور زندگی کے کسی اہم مقام پر اگر ہارا ہوا ہو تو شکستہ قدم۔ اور آج وہ بھی ایک ہارا ہوا انسان تھا، آج اس کے قدم بھی شکستہ تھے۔ آج سے پہلے زندگی میں اس کے قدموں میں ہزاروں ذائقے چکھے تھے، کئی بار سرشار ہوئے تھے تو کئی بار بوجھل، کئی بار نڈھال ہوئے تھے تو کئی بار بہکے بھی تھے، لیکن شکستہ پہلی بار ہوئے تھے کیونکہ وہ ہارا پہلی بار تھا۔ وہ اس وقت پوری طرح سے ہارا ہوا ایک شکست خوردہ انسان لگ رہا تھا، اور اس وقت وہ کچھ کہنے اور کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں تھا۔ وہ اس وقت صرف سوچ سکتا تھا، کیونکہ اس وقت سوچنے کے علاوہ اس میں اور کوئی سکت نہیں تھی۔ اس کی ہمت و حوصلہ ڈوب چکا تھا شکست کی کسی اتھاہ گہرائی میں۔ وہ اپنے بیدم شکستہ قدموں میں اپنی غمزدہ بوجھل ذات کا بوجھ بمشکل اٹھا کر ہسپتال کے پرائیویٹ روم کی چوکھٹ میں آ کھڑا ہوا، اور دور تک بچھی کشادہ راہداری میں دیکھنے کی کوشش کی، اور اس کوشش کے بعد وہ مضبوط انسان دھواں دھواں ہو کے رہ گیا، اور اس دھوئیں کی تاریکی سے سر تا پا اپنے حصار میں گھیرنے لگی۔ وہ اس چوکھٹ پہ یوں کھڑا تھا جیسے اس کی دنیا یہیں پہ ختم ہو گئی، اور اس چوکھٹ سے باہر اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ حالانکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے تک وہ کافی حد تک مطمئن تھا، شاید اس لیے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی، ایک مدھم سی امید سانس لے رہی تھی۔ اسے جانے والے پہ بہت زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت مان ضرور تھا، لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے تک یہ خیال چھو کے بھی نہیں گزرا تھا کہ مان اکثر ٹوٹ جایا کرتے، اور امیدیں ہمیشہ دم توڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر اس چیز کا خیال اسے پہلے ذرا سا پہلے ہو جاتا تو وہ یقیناً کبھی بھی اس پر مان نہ کرتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو بہت پیچھے رہ گیا تھا، بہت تنہا ہو گیا تھا۔ آج اس کی امید نے دم نہیں توڑا تھا، بلکہ اس کا مان بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کی مہم سی خوشی بھی بجھ کر راکھ ہو گئی تھی۔ اس پرائیویٹ روم کی چوکھٹ میں کھڑا ابھی تک کشادہ راہداری کو دیکھ رہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے اتنے زیادہ لوگوں کی بدولت تنگ پڑ رہی تھی، اور اب بالکل خالی ویران نظر آ رہی تھی، بالکل اس کی ذات کی طرح۔ کی ہو گیا؟ سر، کیا میں یہ روم صاف کر سکتی ہوں؟ ہسپتال کی ملازمہ مریض کے ڈسچارج ہوتے روم کی صفائی ستھرائی کے لیے فوراً حاضر ہو گئی تھی۔ شاید اب اس روم میں کسی نئے مریض کو شفٹ کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، یہ روم اثر صاف کرنے کی جلدی تھی۔ وہ جواباً کچھ بھی کہے بغیر چوکھٹ پر رکھا اپنا ہاتھ ہٹا کر خود بھی وہاں سے ہٹ گیا، لیکن اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ وہ اپنے شکست خوردہ قدموں سے چل کے بمشکل پارکنگ سے تھوڑا باہر تک آیا تھا۔ پارکنگ میں تھوڑی دیر پہلے اس کی گاڑی کے علاوہ اور بھی چند گاڑیاں کھڑی تھیں، مگر اس وقت صرف اس کی پراڈو موجود تھی۔ اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اسے ہاتھوں میں ہلکی سی شکست محسوس ہوئی۔ شاید تنہا واپسی کے احساس نے اس کی تھکن، اس کی تنہائی، اس کی شکستگی میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ تھکے تھکے انداز سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی نظر پچھلی سیٹ کی سمت اٹھی تھی۔ اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی تھی۔ شاید تنہا واپسی کے احساس نے اس کی تھکن، اس کی تنہائی، اس کی شکستگی میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ تھکے تھکے انداز میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس کی نظر پچھلی سیٹ کی سمت اٹھی، جس پر سرخ خون کے دھبے اب سیاہی مائل ہونے لگے تھے، لیکن اس کے ذہن میں وہ منظر، وہ لمحہ، وہ وقت آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ تھا۔ اس کی سماعتوں میں اس کی دردناک چیخ آج بھی محفوظ تھی، اور وہ اس کی تکلیف سوچ کر آج بھی تڑپ اٹھتا تھا۔ آج بھی اس کا دل کسی انہونی شے کے خیال سے جیسے مٹھی میں آ جاتا تھا۔ وہ نہ جانے اور کتنی دیر یوں ہی گردن موڑے پچھلی سیٹ کو دیکھتا رہتا کہ اچانک اس کے سیل فون پر ہونے والی وائبریشن نے اسے چونکا دیا، مگر چونکنے کے بعد بھی اس نے سیل فون نکال کر دیکھنے یا کال ریسیو کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ لب بھینچ کر سر جھٹکتے ہوئے اسٹیئرنگ تھام لیا اور اگلے لمحے گاڑی آگے بڑھا لی۔ ہسپتال سے گھر کے گیٹ تک آ کر بھی اس کی کیفیت میں رتی برابر فرق نہیں ہے۔ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں گھر تک پہنچا، اور ایسی حالت میں کسی اور چیز کی طرف دھیان دینا ہرگز ممکن نہیں تھا۔ سلام صاحب، چوکیدار نے
اس کی گاڑی دیکھ کر فوراً ہی گیٹ کھول دیا، جبکہ وہ اس کے سلام کا جواب تک نہ دے سکا۔ خاموشی سے گاڑی اندر بڑھا لے گیا تھا۔ حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے کسی ملازم کے سلام کا جواب نہ دیتا۔ وہ اگر کبھی غصے یا پھر غم کی حالت میں بھی ہوتا تو ہاتھ کے اشارے سے یا پھر سر کے اشارے سے سیما کا جواب ضرور دیتا تھا، لیکن نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ شاید اس لیے آج اس کے چوکیدار کو اس کی گہری چپ اور کسی سنگین مسئلے کا احساس پہلے سامنے ہی ہو گیا۔ جب تک چوکیدار نے گیٹ بند کیا تب تک وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلا گیا اور آگے پیچھے کچھ بھی دیکھے بنا ڈرائنگ روم کے صوفے پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ جب تک چوکیدار نے گیٹ بند کیا تب تک وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلا گیا اور آگے پیچھے کچھ بھی دیکھے بنا ڈرائنگ روم کے صوفے پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ سلام صاحب جی، اس کی ملازمہ ڈرائنگ روم کے صوفوں پر رکھے کشن ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ اچانک اسے آتے دیکھ کر الرٹ ہو گئی تھی، مگر بہت نڈھال نظر آ رہا تھا۔ ملازمہ اسے اس طرح شکستہ حال بھی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ چوکیدار کی طرح اسے بھی اپنے مالک کی کیفیت کا فوراً اندازہ ہو گیا، کیونکہ اس کی چھائی مایوسی اور شکست کی اس کے انگ انگ سے چھلک رہی تھی۔ وہ آج حقیقتاً دیکھنے والوں کو بھی تنہا لگ رہا تھا۔ اپنی کن پٹیوں کو مسلتے ہوئے اس نے ملازمہ کو بیڈ روم سے سگریٹ کا پیکٹ لائٹر لانے کا کہا، اور پھر چند سیکنڈ میں اس نے سگریٹ کو اپنے تیکھے کٹاؤدار انابی لبوں میں ہونٹوں میں دبا کر لائٹر سے شعلہ دکھایا اور اس سے ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑ دیا، اور پھر رفتہ رفتہ سگریٹ کا دھواں ڈرائنگ روم میں نیز کی ذات میں بھرنے لگا تھا۔ ایڈا دوہی کیڑا بیٹھا ہے؟ ہر سو دھوئیں کے مرغولے پھیلے جا رہے تھے۔ وہ ہر سو اس کی تنہائی رقص کرنے لگی۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتا رہا اور دھواں بڑھتا رہا۔ گزشتہ چند دنوں سے وہ اسموکنگ سے کافی حد تک گریز کر رہا تھا، اپنی عادت بلکہ اپنی طلب پر کنٹرول کرنا سیکھ رہا تھا، مگر آج سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ اس کی سوچیں اور وہی عادتیں اٹھ کے سامنے آنے کو بےتاب ہو گئی تھی۔ آج پھر سگریٹ اس کی شکستہ ذات کو اپنے دھوئیں کی چادر میں لپیٹ رہے تھے، اور وہ پور پور دھوئیں ہو گئی میں ڈوب رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کا فریش ماحول دیکھتے دیکھتے حبستہ ہو گئے۔ اس کے ملازم اسے اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ اپنے مالک سے بہت ٹچی تھے۔ اس کا اچھا برا انہیں بھی متفکر کرتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ نہ آگے بڑھ کر اسے روک سکتے تھے، نہ ہی وجہ پوچھ سکتے تھے، کیونکہ وہ اس وقت اپنی ذات میں کہ نہا کھانے میں اترا ہوا تھا۔ فی الحال اسے ڈسٹرب کرنا ہرگز مناسب نہیں تھا، البتہ اس کے حال پر وہ اندر ہی اندر جلتے کٹتے رہے تھے۔ چلو جڑی کڑی جو تو انہوں کیڑا فرق پہندا۔ وہ شام سے ڈرائنگ روم کے صوفے پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا، مسلسل سگریٹ پھونکتے ہوئے اذیت ناکی کا ایک کھیل بھی جاری تھا، اور شام سے مسلسل اس کے قریب پڑی کرسٹل ٹیبل پر رکھا موبائل لگاتار ہونے والی وائبریشن سے تھرک رہا تھا، یوں جیسے کال کرنے والا اس کے لیے تڑپ رہا ہو، اور وہ موبائل سکرین دیکھے بنا بھی جانتا تھا تڑپ یہ کال کس کی ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے لیے تڑپنے والے سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی تنہائی، اپنی شکستگی کی حد دیکھنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو آزمانا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے متواتر بجنے والی کال ریسیو نہیں کی، اور ایک بار پھر سر چھٹک کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر دوبارہ نیا سگریٹ سلگا لیا۔ آج نہ تو اس کے ذہن پر سوار بوجھ کم ہو رہا تھا اور نہ ہی رات آگے سے رکھ رہی تھی۔ ہر چیز پر ایک جمود طاری تھا اور سب کچھ جیسے ٹھہر گیا تھا، لمحات ساکت ہوئے لگ رہے تھے۔ بڑی حویلی کی انتہائی بلند اور مضبوط دور و دیوار پر روشنی کی نوخیز سنہری کرنیں اپنے وجود میں کئی رنگ سمیٹ کر نئے دن، نئی صبح کے سر میں سریلی سی دستک دے رہی تھی، اور اس دستک کی کھنک پورے لان میں محسوس کی جا رہی تھی۔ حویلی کا وسیع اور ریز گرین لان دھوپ کے چمکیلے رنگوں سے بے حد نکھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اس کی خوبصورتی اور تازگی ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ انتہائی نفاست اور ایک ترتیب سے سجے گملوں میں پوری طرح سے پودے طرح طرح کے پھولوں سے لدے ہوئے تھے، اور بے حد محنت اور خوبصورتی سے سجائی گئی کیاریاں بھی اپنی گود میں نوخیز صبح کی نشانیاں لیے ہوئے تھیں۔ ہر طرف تازہ پھولوں کی مہک اس طرح پھیلی تھی کہ تمام آنے جانے والوں کو بھی اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ ایک پل کے لیے گزرنے والوں کی سانسیں مسحور ہو کر رہ جاتی۔ اس خوشبو، اس مہک نے پورے لان کا احاطہ کر رکھا تھا، مگر اس وقت کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ چلنے میں ٹھہر کر اس خوشبو کی دل فریب خرگوشیں سن لیتا۔ صرف ایک بوڑھا مالی بابا جو صبح سے شام تک ان خوشبوؤں اور پھولوں سے باتیں کرتا تھا، پورے لان میں چکراتا رہتا تھا۔ اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے ان پھولوں کی دیکھ بھال کے، اور وہ پورا دن ان کی دیکھ بھال میں گزار دیتا، بلکہ دن تو کیا، اس نے پوری زندگی گزار دی تھی بس ایک اسی لان کو سجاتے سجاتے عمر بیت گئی۔ وہ بچپن سے مالی پاپا کو حویلی کا یہ لان ہی سجاتے سنوارتے دیکھتی آئی تھی، اس کے علاوہ کبھی کوئی اور کام نہیں کرتے دیکھا تھا۔ علیزے، وہ بڑی محویت سے مالی پاپا کے کام کا جائزہ لے رہی تھی، جب اچانک اسے عقب سے پکارا گیا تھا۔ وہ فوراً پیچھے پلٹی۔ جی پاپا؟ وقار افندی نے اسے پکارنے کے بعد قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آ گئے تھے۔ میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی دیر سے یہاں کھڑی مالی بابا کو دیکھے جا رہی ہو، کیا بات ہے، کیا دیکھ رہی تھی؟ وقار افندی نے بہت محبت اور فکر مندی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ پاپا، میں صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ یہی سمجھتے کہ ہمارا لان بس ایسے ہی ہمیشہ ہر وقت سجا سجایا رہتا ہے، کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اس لان کو سجانے سنوارنے مالی بابا کی محنت اور لگن کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، اس لان کو سنوارنے میں ان کا کتنا خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے۔ علیزہ نے وقار افندی کو دیکھتے ہوئے اپنی سوچ بیان کی، اور وقار افندی بیٹی کی اتنی گہری بات پر ہلکے سے مسکرائے۔
دیکھو بیٹا، ہمیشہ چیز کو سجانے کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہوتا ہے اور چیز کو بگاڑنے کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ ہاتھ سنوارنے کے لیے بنائیں گے، کچھ ہاتھ بگاڑنے کے لیے. اور یہ مالی بابا کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو کچھ سنوارنے کا ہنر بخشا ہے. علیزہ فندی کا سوال اچھا تھا تو وقار فندی کا جواب بھی کمال تھا. آپ کے اپنے ہاتھوں کے بارے میں کیا خیال ہے پاپا؟ اس کا سوال دلچسپ اور گہرا تھا، مگر وقار فندی خود بھلا اپنے ہاتھوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے تھے. بس اس سوال پر مسکرا کے رہ گئے، نظر اپنے ہاتھوں پر دی. بتائیے نا پاپا. اس نے ضد کی اور ضد اس کی فطرت بن چکی تھی. میری جان، میں خود اپنے ہاتھوں کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں بھلا؟ البتہ تم جو چاہے کہہ سکتی ہو میرے ہاتھوں کے بارے میں. انہوں نے مسکراتے ہوئے مجرموں کی طرح اپنے ہاتھ بیٹی کے سامنے پھیلا دیے اور لیزا نے چند سیکنڈ ان کے ہاتھ دیکھنے کے بعد بے ساختہ ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے. میرے پاپا کے ہاتھ بہت اچھے، بہت پیارے ہیں. یہ ہاتھ بھی اللہ نے کچھ سنوارنے کے لیے بنائے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان ہاتھوں نے ہمیشہ سنوارا ہی ہے، بگاڑا کچھ بھی نہیں. ریئلی پاپا، بہت اچھے. آپ میرے آئیڈیل ہیں. آئی ایم پراؤڈ آف یو. وہ ان کے ہاتھوں کو محبت اور عقیدت سے بوسہ دیتی ہوئی ان کے سینے سے لگی اور اپنی اولاد کی اتنی والہانہ محبت دیکھ کر وقار فندی کی آنکھیں نم ہوں گی. کتنی دیر وہ کچھ کہہ نہ سکی. ان کے 2 بیٹے تھے، لیکن جتنی محبت ان کی بیٹی ان سے کرتی تھی اتنا کوئی بھی نہیں کرتا تھا. وقار فندی کی زندگی میں اپنی بیٹی سے شروع ہو کر بیٹی پر ہی ختم ہوتی تھی. دونوں باپ بیٹی کی محبت ایک مثالی محبت تھی. السلام علیکم ڈیڈ. آذر افندی بلیک پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس اپنی ڈیسنٹ سی شخصیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا. وقار فندی کو بھتیجے کی سوبر پرسنالٹی بہت پرکشش لگتی تھی. اس وقت بھی ان کی نظروں میں آذر کے لیے ستائش تھی. وعلیکم السلام. اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے اپنی مضبوط کلائی موڑتے ہوئے ٹائم دیکھتے پوچھا. اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے اور وہ لوگ آفس کے لیے 8-9 بجے گھر سے نکلتے تھے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ڈیڈ کہ آپ بوڑھے ہو گئے. آذر کی بات پہ وقار فندی کے ساتھ ساتھ علیزہ نے بھی حیرت سے دیکھا. انداز دونوں کا استفہامیہ تھا. ابھی رات کو ڈیڈ کو بتانے ان کے کمرے میں بھی گیا تھا کہ میں صبح فیکٹری کی مشینری کا کچھ سامان لینے کراچی جا رہا ہوں. اس کام میں 3-4 دن لگ جائیں گے، لیکن ڈیڈ اتنے بوڑھے ہو چکے کہ انہیں اس وقت کچھ بھی نہیں یاد. آذر کے جواب پہ وقار فندی بے ساختہ مسکرائے. ہاں، اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ بوڑھے ہی ہو جاتے ہیں. انہوں نے آذر کا کندھا تھپکا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جوان ہی رہیں. آذر کی بات پہ علیزہ ہنسی تھی. ارے نہیں بیٹا، جوانی بہت بری شے ہے، بہت سی برائیوں کی جڑ ہے یہ جوانی. اگر انسان پہ جوانی ہمیشہ رہتی تو دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا فساد ہوتے اور کیا کیا قیامتیں آتی. شکر ہے خطرناک شے اللہ نے گزر جانے کے لیے بنائی. یہ گزر جاتی ہے تو انسان سکون، صبر اور برداشت کے لبادے میں آ جاتا ہے. جیسے کسی طوفان، کسی کے لیے آندھی کے بعد سکون اور سناٹا چھا جاتا ہے. کچھ ایسا ہی حال جوانی کے بعد بھی ہوتا ہے. جوانی جو بن پر ہو تو دوسروں کو ڈراتی اور دھمکاتی اور رلاتی ہے، اور جو جوانی ڈھل جاتی ہے تب دوسروں سے ڈرتی ہے، خوفزدہ ہوتی ہے اور روتی ہے. اور رونے کا مطلب ہے عاجزی، اور عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے میرے بچے. وقار فندی بہت گہرائی سے بولے. ان دونوں نے بھی انہیں بہت گہرائی سے سنا تھا. صبح صبح اتنی اچھی باتیں بتانے کے لیے تھینکس. مجھے اجازت دیجیے، میں اب چلتا ہوں. آذر ہاتھ ملا کر جانے کے لیے پلٹا. علیزہ. جی بھائی. کچھ منگوانا ہے کراچی سے؟ وہ جہاں بھی جاتا علیزہ سے ضرور پوچھتا تھا. جی منگوانا ہے، وہ آہستگی سے بولی. کیا؟ آذر کو خوشی ہوئی کہ وہ کچھ منگوا رہی ہے. سمندر. وہ مسکرا کر شاعر سے بولی. یعنی تم لاہور کو ڈبونا چاہتی ہو؟ نہیں، میں خود ڈوبنا چاہتی ہوں. تمہارے لیے تو ایک گلاس پانی بھی کافی ہے ڈوبنے کے لیے، آذر نے چھیڑا تھا. نہیں، میں ایسی جگہ ڈوبنا چاہتی ہوں جہاں سے میرا کوئی اتا پتہ بھی نہ ملے. تو پھر سمندر کو لاہور لے کر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میرے ساتھ کراچی چلو. آذر اس کی باتوں کا جواب دلچسپی سے دے رہا تھا. مگر میں چاہتی ہوں کہ کوئی خود مجھے ڈبونے کے لیے. علیزہ کا لہجہ عجیب سا ہوا. آنڈا پھر تین ڈبونا سے پھر ڈوب کے مر جائیں وہ ویچی. یہ تم سمندر کی بات کری ہو کسی انسان کی؟ آذر ٹھنکا تھا. بات تو ایک ہی ہے آذر بھائی. ڈوبنے والا بھی ظالم ہوتا ہے اور ڈبونے والا بھی ظالم. یعنی سمندر بھی ظالم اور انسان بھی. علیزہ کا لہجہ ہنوز تھا. لگتا ہے پاگل ہو گئی ہو. وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگا کر آگے بڑھ گیا اور علیزہ مالی بابا کے پاس جا کر باتیں کرتے وقار فندی کے پاس آ گئے. چلے پاپا ناشتہ کرتے، مجھے بھوک لگ رہی ہے. وہ ان کا بازو پکڑتے ہوئے بولی. اپنی بات ختم کر کے بیٹی کے ساتھ قدم بڑھاتے اندر ڈرائنگ روم میں آ گئے، جہاں باقی فوج بھی جمع ہو چکی تھی. چلو ٹھوسو ناشتہ. آج موسم بے حد سرد تھا. پچھلے کئی دنوں سے انگلینڈ کے تمام شہروں میں لگاتار ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اور یہ بارش تمام شہریوں کے لیے ایک معمول بن گئی تھی. یس، یہ بھی روٹین کا حصہ. اس بارش کے باوجود وہ اپنے روزمرہ کے کام بہت اچھے طریقے سے نپٹا لیتے تھے. ایسی بارش ان کی صحت اور کام پر ذرا اثر نہیں ڈالتی تھی. لیکن آج رات ہونے والی اندھا دھند برف باری نے تمام نظام درم برم کر کے رکھ دیا تھا. روزمرہ کی روٹین ڈسٹرب ہو کے رہ گئی تھی. تمام سڑکیں، تمام راستے بند ہو چکے تھے. اندرون اور بیرون ملک جانے والی تمام فلائٹس بھی کینسل ہو چکی تھی. بہت سے شہری اپنے گھروں سے نکلنے سے بھی قاصر تھے، کیونکہ ان کے کھڑکیوں اور دروازوں کے آگے بھی برف کے پہاڑ سے گرے تھے کھڑے تھے. آج پہاڑ 6 سے 7 فٹ تک پڑی تھی، اور گورنمنٹ کے ملازمین صبح سے سڑکوں اور گھروں کے سامنے سے برف ہٹانے میں جتے ہوئے تھے. اور یہ ان کی پھرتی اور بہادری تھی کہ دوپہر 1 بجے تک وہ دوبارہ گھروں کے سامنے سے برف ہٹانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے. بہت سے لوگ برف کے ہٹتے قیدیوں کی طرح گھروں سے باہر نکلے، اور ان قیدیوں میں سے ایک وہ بھی تھی جو گھر سے نکلنے کے لیے بے تاب ہو رہی تھی. اس نے گرم مفلر، سر اور کانوں پر
اور ان قیدیوں میں سے ایک وہ بھی تھی جو گھر سے نکلنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ اس نے گرم مفلر سر اور کانوں پہ لپیٹتے ہوئے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں فائزہ بیگم کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مفلر لپیٹ کر وہ ہاتھوں پر بلیک کلر کے گرم گلوز چڑھانے لگی تھی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں مدیحہ؟ مدیحہ، فائزہ بیگم نے تختی سے کہا۔ اپنے فرینڈس کے ساتھ جا رہی ہوں مام، کسی کے ساتھ بھاگ نہیں رہی، آپ فکر نہ کریں۔ مدیحہ دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے خفگی اور ناگواری سے بولی۔ نبیل تمہارا پاسپورٹ مانگ رہا تھا فرائیڈے کو، ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں، اس نے ٹکٹ کنفرم کروانے ہیں۔ فائزہ بیگم کی آواز پر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا میں پاکستان نہیں جاؤں گی، آپ نے میرا جواب نبیل بھائی کو بتایا نہیں؟ وہ بیرونی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے اپنے ارسلی سرکش لہجے میں بات کر رہی تھی۔ بتایا تھا مگر وہ کہتا ہے کہ تم ایک بار پھر سوچ لو، تم کہاں رہنا پسند کرو گی، پاکستان میں یا پھر انگلینڈ میں؟ اگر پاکستان میں رہو گی تو سب اپنوں کے درمیان میں رہو گی۔ وہ میرے پر گڈو کی ایمرجنسی لرننگ ہو گئی تھی، اس وجہ سے یہ اس طرح ہوا۔ کدھر تھے ہم لوگ؟ اور اگر انگلینڈ میں رہو گی تو اکیلی رہ جاؤ، کیونکہ انگلینڈ رہ جانے کی صورت میں تمہیں ہم سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کرنا ہوگا۔ فائزہ بیگم نرم مزاج خاتون تھی، مگر جب ان کا مزاج سخت ہوتا تو پھر نرمی کا شائبہ تک نہیں ملتا، اور ایسے مزاج ان کے بیٹے نبیل حیات کا بھی تھا۔ نبیل بہت نرم کھور تحمل پسند آدمی تھا، جبکہ مدیحہ اپنے باپ کی کاپی تھی، خود سر، ضدی اور ہر طرح اتنی تیکھی بات کرتی کہ سننے والوں کو آگ چھو جاتی، یہاں تک کہ وہ باپ کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرتی۔ البتہ نبیل غصے میں ہوتا تو اس سے دب جاتی تھی، اور ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ آپ لوگ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم حقیقت بتا رہے ہیں۔ تو پھر آپ لوگ میری حقیقت کیوں نہیں سمجھتے؟ میں پاکستان نہیں جا سکتی، وہاں کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، پاکستان از ناٹ مائی کنٹری۔ مدیحہ پاؤں پٹک کر چیخی۔ یہ بات تم نبیل کو بتانا، شاید وہ تمہاری حقیقت سمجھ جائے، فائزہ بیگم اسپاٹ سے انداز میں کہہ کر پلٹ کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ مدیحہ غصے سے بیرونی دروازے سے دھڑام سے بند کر کے گھر سے باہر نکل آئی۔ ہائے میڈی، برف سے ہٹے روڈ پر ابھی صاف نہیں ہوئے تھے، اس لیے اپنی گاڑی لیے بغیر پیدل ہی چل پڑی تھی۔ ہائے میڈی، کرسٹینا اسے دیکھتے قریب آ گئی۔ ہائے، مدیحہ نے آہستگی سے جواب دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آج شیٹر اور برائن کا برتھ ڈے، اس لیے مارکیٹ سے گفٹ لینے جا رہی ہوں۔ وہ دونوں روڈ پر ایک ساتھ پیدل چل رہی تھی اور دونوں نے اپنے ہاتھ لانگ کوٹ کی جیبوں میں پھنسا رکھے تھے۔ میں تو ان کو رات ہی وش کر دیا تھا، کرسٹینا فخریہ بولی۔ کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے رات کو جلدی سو گئی، ویسے بھی پارٹی تو آج ہی ہے نا۔ مدیحہ بہت ہی نارمل سے لہجے میں بات کر رہی تھی، اور ایسا تبھی ہوتا تھا جب وہ کہیں الجھی ہوتی۔ طبیعت تو تمہاری اب بھی خراب لگ رہی ہے، کرسٹینا نے اسے غور سے دیکھا۔ میں بہت ڈسٹرب ہوں کرسٹی، بالآخر اس نے کہہ دیا۔ پھر شام کو شیٹے اور برائن کی برتھ ڈے پارٹی میں مدیحہ کی ڈسٹربنس کی باتیں ہو رہی تھیں۔ یہ لو ساری ڈسٹربنس کا حل۔ جیزی نے وائن کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا۔ جیزی اس کی بہت کلوز فرینڈ تھا اور مدیحہ کی پرابلم جانتا تھا۔ نہیں یار، موڈ نہیں ہے، اس نے گلاس پیچھے ہٹا دیا۔ ایک بار ہونٹوں سے تو لگاؤ، موڈ خود بخود بن جائے گا۔ جیزی نے اسے چھیڑا تھا۔ جیزی پلیز، میرے مسئلے کا حل نشے میں نہیں ہے بلکہ کچھ سوچنے میں، مجھے سوچنے دو۔ مدیحہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ یار وہ دیکھو، وہ لوگ بھی کچھ دیر پہلے بہت پریشان تھے، اب کیسے بے فکر ہو کر زندگی کا مزے لوٹ رہے ہیں۔ جیزی نے ایک لڑکی اور لڑکے کی سمت اشارہ کیا جو اس ہال کے کونے میں کھڑے نشے میں بے سود تمام حدود کو کراس کر چکے تھے۔ یہی حال موجود تمام ینگ لڑکے لڑکیوں کا بھی تھا۔ تم جانتے ہو جیزی، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں پسند، ایک بار یہ چکھ لو پھر سب کچھ پسند آ جائے گا۔ وہ اسے شراب پینے پر اکسا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے پھر انکار کیا، اور پھر جیزی لاپرواہی سے کندھے اچکا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اور تھوڑی دیر بعد مدیحہ کو جیزی کرسٹینا کے ساتھ مصروف نظر آئے، وہ بھی جسمانی طلب میں غرق تھے۔ مدیحہ اکیلی بیٹھی تھی، اور پھر نہ جانے کیوں اور کب مدیحہ نے وائن بھرا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ بیٹھے بیٹھے چند اور پیگ بھی چڑھا گیا، اور جب فل ہو گئی تو اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اللہ کی لعنت ہے مدیحہ تے، تیری اس ادا سے بھی ہوں آشنا، تجھے اتنا جس پر غرور ہے، میں جیوں گا تیرے بغیر بھی مجھے زندگی کا شعور ہے۔ جو سمجھ لیا تجھے بے وفا تو پھر اس میں تیری بھی کیا خطا، یہ خلل ہے میرے دماغ کا، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ کوئی بات دل میں وہ ٹھان کے نہ الجھ پڑے تیری شان سے، وہ نیاز مند جو کہ سرپا خم کئی دن سے تیرے حضور ہے۔ میں نکل کے بھی تیرے دام سے نہ گروں گا اپنے مقام سے، میں قتیل و جور و ستم سہی، مجھے تم سے عشق ضرور ہے، مجھے تم سے عشق ضرور ہے، مجھے تم سے عشق ضرور ہے۔ اوہ ہوئے، ایک وری بھی صحیح سی، تین وری زور دینا ضروری سی۔ ڈائی کے خوبصورت صفحات پر اپنے پسندیدہ اشعار لکھتے لکھتے آخری جملے پر ٹھہر سی گئی، اور اس کا پین اسی ایک جملے کو بار بار تحریر کرتا جا رہا تھا، مجھے تم سے عشق ضرور ہے۔ اچھا تو پاگلی ہو گئی، کیڑی ہے یہ جملہ؟ اس کا پین ہی نہیں، اس کی دھڑکنیں بھی دل کے کاغذ پر بار بار لکھتی جا رہی، اور اس کا دل اس جملے پر ہمک رہا تھا، اور وہ جملے کو بار بار لکھنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ محترمہ بس کرو، کتنا لکھو گی اس جملے کو؟ نگارش نہ جانے کب چپکے سے کمرے میں داخل ہوئی اور دبے قدموں سے چلتی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، اور اپنی ڈائری میں شاعری لکھنے میں ایسی محب تھی کہ اس کی آمد کا ذرا احساس نہیں ہوا، اور نگارش کی اچانک ابھرنے والی آواز پر بری طرح گڑبڑا گئی، اور اس گڑبڑاہٹ نے کام خراب کر دیا، اس کا ہاتھ ٹھٹکنے سے پورا صفحہ داغدار ہو گیا تھا۔ اتنی خوبصورتی اور نفاست سے لکھے اشعار بدنما سے نظر آنے لگے، جس پر نگارش کو تو بے حد افسوس اور ندامت بھی ہوئی، مگر وہ چپ چاپ عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے سے دکھ کا عکس تھا۔
زری ایم سوری یار، آئی ایم ریئلی ویری سوری، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی محویت سے لکھ رہی ہو. نگارش کو گہری شرمندگی نے گھیر لیا. اٹس اوکے بھابھی، چند الفاظ ہی تھے نا جو مٹ کے. کون سا قسمت کا لکھا میٹھا جس پر افسوس کیا جائے. دیکھ لی ایڈیاں اوکھیاں گلا نہ کر، قسمت دے لکھے بھی مٹ جاندے. زری چند لمحے بغور لفظوں کی بگڑی حالت دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر نگارش کی سمت مت وجہ ہوئی. آپ میرے بیڈ روم میں بدروحوں کی طرح کیوں چکر آ رہی ہیں؟ عبداللہ بھائی کہاں ہیں؟ اس نے سوال کرتے ہوئے ٹیبل پر بکھری شاعری کی کتابیں سمیٹنا شروع کر دی. وہ نیچے نبیل بھائی کے پاس بیٹھے ہیں. نگارش چلتی ہوئی زری کی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ رکی، جہاں بہت ہی دل فریب پرفیومز کی کلیکشن سجا تھا. یہیں پرفیومز اٹھا اٹھا کر چیک کرنے لگی. یار یہ نائٹ فرینڈ کی خوشبو تو مدہوش کر کے رکھ دیتی ہے. نگارش پرفیوم اپنی آستین پر سپرے کرتے وہ مسحور سے لہجے میں بولی تھی. لیکن جس نے یہ خوشبو دی ہے وہ کبھی بھی مدہوش نہیں ہونے دیتا، نہ اپنی غربت میں، نہ اپنی محبت میں، نہ اپنی فرقت میں. زری نگارش کے ہاتھ سے موجود پرفیوم کی خوبصورتی شیشی دیکھ کر بس سوچ کے رہ گئی. زری، یہ پرفیوم برتھ ڈے پہ تمہیں کس نے گفٹ کیا تھا؟ نگارش نے بے ساختہ پوچھ لیا. پتہ نہیں، اتنے زیادہ گفٹ سے اب تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں. حالانکہ اس کے دل پہ لکھا تھا کہ پرفیوم کس نے دیا. اچھا چل کوئی نہیں، نہ دس پھر اسی دل تے پڑھن تو رہے ہوں. ویسے ہے بہت قیمتی اور بہت کمال کی خوشبو ہے. نگارش نے دوبارہ تعریف کی. لیکن زری سے اتنا بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ تمہیں پسند ہے تو تم رکھ لو. نبیل کے ساتھ مدیہ نہیں آئی؟ زری بات ٹالنے کو بولی. مدیہ آتی تو اس وقت تمہارے سامنے ہوتی. یعنی نیچے دونوں مرد حضرات اکیلے ہیں؟ جی جناب اکیلے ہیں، اور میں ان دونوں میں مس فٹ تھی، اس لیے تمہارے پاس آ گئی. نگارش ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹ کر بیڈ پر آ بیٹھے. مدیہ بہت دنوں سے ہمارے گھر نہیں آئی، کیا مسئلہ ہے؟ زری کو تشویش ہوئی کیونکہ بہت دنوں میں نبیل 2-3 بار آیا تھا. مدیہ تو شکل بھی نہیں دکھائی تھی. مسئلہ گمبھیر ہے یار، نگارش سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، جبکہ زری ٹھٹک سی گئی. کیا مطلب؟ نبیل بھائی اور فائزہ آنٹی پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں. نبیل بھائی نے اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر لیا اور فرائیڈے کے لیے ٹکٹ بھی کنفرم کروا رہے ہیں، مگر مدیہ اپنا پاسپورٹ نہیں دے رہی. وہ پاکستان ہی جانا چاہتی. اس نے صاف انکار کر دیا. ان کے خاندان میں کافی مسئلہ چل رہا ہے آج کل. نگارش کی ساری بات بتانے پر زری خاصی پریشان ہوگی. وہ پاکستان کیوں نہیں جانا چاہتی؟ یار یہ تو وہ بتا سکتی ہے وہ کیوں نہیں جانا چاہتی. نگارش نے کندھے اچکائے. کہیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں؟ زری نے پرسوچ انداز میں کہا. سوچا تو میں نے بھی یہی ہے. نگارش نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی. لیکن بھابھی اگر وہ کسی کو پسند کرتی تو مجھے ضرور بتاتی، اپنی باتیں چھپاتی نہیں. زری ڈاواڈول تھی. پھر پتہ نہیں کیا چکر ہے. اس نے فائزہ آنٹی کو صاف انکار کر دیا، وہ پاکستان نہیں جائے گی. میں بات کروں گی اس سے، اگر وہ نہ آئی تو میں صبح خود جاؤں گی اس سے ملنے. زری چھوٹا سا کشن گود میں لے کر نیچے فلور کشن پر بیٹھ گئی. تم بھی تو پاکستان جانا چاہتی، تم کب جاؤ گی؟ نگارش نے اس پر نظر جماتے ہوئے زومانی لہجے میں پوچھا، اور زری کی نظر بے ساختہ اس جملے پر جھک گئی. کیا مجھ سے تنگ آ گئی ہیں؟ وہ سنبھلتے ہوئے بولی. ارے میری جان، دل والوں سے کون تنگ آ سکتا ہے؟ وہ سنبھلتے ہوئے بولی. ارے میری جان، دل والوں سے کون تنگ آ سکتا ہے؟ نگارش نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ذرا سا جھک کر زری کا گال کھینچا. کیا مطلب دل والوں سے؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی. مطلب یہ کہ تم دل والی ہو، لیکن افسوس یار، وہ دل والا نہیں، دماغ والا. وہ دماغ سے سوچتا ہے اور دماغ سے کرتا ہے، اور تم دل سے سوچتی ہو، دل سے کرتی ہو. بے شک وہ سراپا دل ہے، مگر پھر بھی اس پہ دماغ حاوی رہتا ہے. وہ سوچ کا پرندہ اور تم محبت کی چڑیا. بہت دلچسپ جوڑی ہے. نگارش نے سب کہہ ڈالا جو زری دل میں لیے پھرتی تھی. زری کو حال دل عیاں ہو جانے پر بڑی حیرت ہوئی. بھابھی آپ کو کیسے اس سے بولنا، کچھ بولنا ہی نہ گیا. سویٹ ہارٹ، تم بھول رہی ہو کہ میں بھی ایک دل والی ہوں. میری تمہارے بھائی سے لو میرج ہوئی ہے. میں نے بھی محبت کیا، میں بھی محبت کے استاد کے شاگرد رہ چکے ہیں. بس فرق اتنا کہ ہمیں ڈگری مل گئی اور تم ابھی زیر تعلیم ہو. تمہارا امتحان ابھی باقی ہے. نگارش کی شاعرانہ سی باتوں پر زری کو خوشگوار حیرت اور خوشی ہوئی. گویا سے کوئی راستہ، کوئی غم گسار مل گیا تھا. اب وہ بھی سب کی طرح اپنے دل کی باتیں کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی تھی. اب وہ بھی گھٹ گھٹ کے جینے کے بجائے کھل کے سانس لے سکتی تھی. بھابھی آئی لو یو سو مچ یار، آئی لو یو سو مچ. زری بے ساختہ اٹھ کر نگارش سے لپٹ گئی. پاگل لڑکی، تم خود اس بات کو چھپاتی تھی، اس لیے کبھی میں نے بھی ذکر نہیں کیا. نگارش نے اس کے گال پر پیار کیا. میں ڈرتی ہوں بھابھی، مجھے تشہیر ہونا اچھا نہیں لگتا. اور پھر عبداللہ بھائی کا خیال دامن پکڑ لیتا ہے. وہ کیا سوچیں گے میں ان کے دوست سے؟ زری کہتے کہتے لب بھیج گئی. زری تمہیں پتہ ہے نا، جس دوست کی تم بات کرتی ہو وہ نبیل اور عبداللہ کی جان ہے. وہ تینوں دوست ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں. ایسے میں اگر وہ تمہیں پسند کرتا ہے یا تم سے شادی کرتا ہے تو مجھے پتہ ہے عبداللہ بہت خوش ہوں گے. اس سے بڑھ کر اور خوشی بھلا کیا ہوگی کہ اس کی بہن دلہن بن کے ان کے دوست کے گھر جائے. نگارش نے بات کرتے ہوئے زری کی آنکھوں میں دیکھا. اس کی آنکھوں میں بہت سی چاہت کے دیے روشن تھے. مگر بھابھی بہت ہی پتھر انسان ہے. اس نے کبھی مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کبھی میرے لیے اپنے ہونٹوں سے ایک حرف تک نہیں ادا کیا. اسے شکایت ہوئی. دل کے وہم و وسوسے دل سے نکل کر چہرے پر پھیل گئے. وہ تمہاری عزت کرتا ہے اس لیے ایسا کرتا ہے. نگارش نے سچ کہا تھا، لیکن زری کو اس سچ سے کوفت اور بیزاری ہوئی. اتنی عزت صرف میری ہی کیوں؟ مدیہ کی کیوں نہیں کرتا؟ مدیہ بھی تو نبیل کی بہن ہے. اسے دیکھتا بھی، اس سے باتیں بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ ہنستا بھی اور اس پر غصہ بھی کرتا ہے. زری کی شکایتوں کا منہ کھولا تو یکدم بپھر گئی، جس پر نگارش پہ سخت کہکا لگا کے ہنسی. سچ کہتے ہیں محبت میں تو ہواؤں سے بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے. یہ تو پھر مدیہ ہے، اس کی منہ بولی بہن. نگارش بھی ہنس رہی تھی.
पगली अगर तुम गौर करो तो मधिया रिश्ते में तुम्हारी नंद होगी, क्योंकि वो मधिया को बहन समझता है। और ये मधिया जो आजकल फायज़ आंटी और नबील के भाई के काबू में नहीं आ रही ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ होता तो मधिया कब की पाकिस्तान जाने के लिए मान चुकी होती। जरी ने गारिश की बात पर अपना सा मुँह लेकर आएगी, क्योंकि वो सच्ची तो कह रही थी, इसकी अपनी कोई बहन नहीं थी। वो शुरू से मधिया को बहन समझता था और मधिया भी इससे हासी फ्रैंक और क्लोज थी। लेकिन जरी शिकायत करते हुए भूल गई कि वो इस रिश्ते पर शिकवा करी। क्या वो चुप की होगी? नगारिश ने से छेड़ा। बस ऐसे ही वो आहिस्ती से बोली, ये नाइट फ्रेंड इसी ने गिफ्ट किया ना? इसके अंदाज में शरारत थी और जरी ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। जिस पर नगारिश एक बार फिर खिलखिलाकर हंसी। जरी ने खिफ़्फ़त से चेहरा झुका लिया। वो रात को सोने से पहले सुबह 6 बजे का अलार्म सेट करके सोया था। इसे पता था कि बेहद थका हुआ है, इसलिए से हो सकता है कि सुबह आंख देर से खुलती, जिसके डर से इसने पहले इंतज़ाम कर लिया। लेकिन हुआ वही था जिसका इसे डर था। वो इतनी गहरी नींद सोया कि इसकी आंख अलार्म की तेज़ आवाज़ से भी ना खुली। यहाँ तक कि सूरज की तेज़ नुकीली किरणें बरामदे में इसके बिस्तर तक भी आ गई, मगर वो दुनिया जहाँ से बेखबर लंबी दान की गहरी नींद सो रहा था। फिर भी इन लोग हालांकि घर में मौजूद इसकी अम्मी और बहनें नाश्ता करने के बाद घर के छोटे मोटे काम भी निपटा रही थी, लेकिन वो फिर भी इन लोगों ने इसे जगाने की कोशिश नहीं की। वो भी जानती थी वो इतने दिनों से थका हुआ है। सुबह घर से निकलता शाम को मायूस थका हारा वापस आता, लेकिन नौकरी की नवीद कहीं से नहीं मिलती। किचन में बर्तन धोकर तरतीब से रखते हुए अचानक स्टील का डोंगा मरियम के हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा और एक धड़ाम की आवाज़ से वो एकदम हड़बड़ा उठ बैठा। इसने गायब दिमागी से सारे माहौल को समझने की कोशिश की, क्योंकि उसके ख्याल में इस वक्त सुबह 6 बजे के मुताबिक हल्का हल्का अंधेरा होना चाहिए था, मगर यहाँ तो हर तरफ सूरज साहब का राज नजर आता। क्या टाइम हुआ अम्मी? इसने आगे पीछे छोटा सा अलार्म क्लॉक देखते हुए पूछा, जो वो करीबी छोटी सी तपाई पर रख के सोया था। मगर इस वक्त क्लॉक भी गायब था और तपाई भी। 9 बज रहे बेटा, तुम थके हुए थे इसलिए तुम्हें नहीं जगा। तुम उठकर मुँह हाथ धो लो, मरियम तुम्हारा नाश्ता बना देती है, आबदा खातून ने नरमी से कहा। ओ मेरे खुदा, आपने ये क्या किया अम्मी? मुझे एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना था। इतने दिनों से मैं आज के दिन का इंतज़ार कर रहा था। इसे अब सोचने शिकंजे में ले लिया। वो बालों में उंगलियां फंसाए अपने बिस्तर पर बैठा रह गया। ऑफ वाइट थाके का बना खेस अभी भी आदत की टांगों पर फैला हुआ था। देखो बेटा, होता वही है जो किस्मत में होता। तुम लाख इस दिन का इंतज़ार करते, लेकिन इस दिन भी वही होना था जो अल्लाह ने शुरू से अज़ल में लिख दिया। आज तुम्हारी किस्मत में इंटरव्यू नहीं लिखा था, इसलिए तुम गहरी और बेफिक्र नींद सोए रहे। वरना रोज़ाना तुम ही तो सुबह सुबह उठकर काम की तलाश में चले जाते हो। आज थकन ज़्यादा तो नहीं थी, बस ये समझो कि आज किस्मत नहीं थी। आबदा खातून ने बहुत प्यार और तहम्मुल से बेटे को समझाया, जो नींद से उठने अफसोस की हालत में बैठा था। माँ की बात पर चुप रह गया। भाई आपके लिए नाश्ता बनाओ? मरीम किचन से निकलते हुए बोली। रबी भी किचन के काम निपटा कर फारिग हुई थी। इसे छोटी चारों बहनें स्कूल और कॉलेज के लिए निकल चुकी थी, जबकि वो आजकल एग्ज़ाम से फारिग होकर खरीदारी में मसरूफ़ थी और माँ के साथ मिलकर अपनी गुर्बत और मुफलसी पर सुबह शाम जल्दी कुटती रहती थी। नहीं रहने दो, वो कुछ सोचते हुए अचानक ऐसे हटाकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और अपनी चप्पल पहनकर तेजी से गुस्ल खाने में चला गया। ठंडे पानी के 2-3 छपाके मारने के बाद गीला हाथ बालों में फेरते हुए गुस्ल खाने से निकलकर कमरे में आ गया। जल्दी जल्दी कपड़े बदले, घड़ी बांधी और फाइल उठाकर बगल में दबाई। अपनी आस्तीन के बटन बनकर दबाए निकल गया। बेटा नाश्ता तो नहीं अम्मी, भूख नहीं। मैं इनसे दुआ लेने के लिए इनके सामने झुका और फिर इतनी तेज़ी से साथ वाले कमरे में चला गया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, काम के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा। वो बीमार बाप के करीब झुका और इनका हाथ चूमकर इनकी कमज़ोर से मुस्कुराहट समेट कर घर से निकल गया। और मरियम अपने भाई के बगैर नाश्ता चले जाने का बोझ दिल पर लिए थके थके कदमों से चलती अंदर आकर अकेली गुमसुम सी बैठ गई थी। ऐसे कुछ बोझ आबदा खातून के दिल पर भी था, मगर वो एक बाहिम्मत खातून थी। वो एक दुख दिल में छुपाकर दूसरे दुख को बहलाने आ गई थी। इनका शौहर दरवाजे की सिमटी देख रहा था कि शायद कोई अंदर आए इनकी तन्हाई कटे। वो आज फिर काम ढूंढने चला गया। हालांकि मैंने इसे मना भी किया था कि आज घर पर हो, थोड़ा आराम कर लो। वो शौहर की आंखों के सवाल इसी तरह पढ़ लेती थी जैसे कागज़ पर लिखी तहरीर। नहीं, इसने नाश्ता नहीं किया, ऐसे उठकर चला गया। वो इनके एक एक खामोश सवाल का जवाब दे रही थी। हाँ, आप भी दुआ करो अल्लाह इसे मायूस ना करे। आप खातून आहिस्ता आहिस्ता शौहर के पाँव टांगे दबाने लगी। जी मरियम दूसरे कमरे में, वो भी अपने भाई के बारे में सोच रही होगी। दिन रात अकेली बैठी अपना खून जलाती रहती है। वो सारे जवाब खुद ही देती जा रही थी और उनके शौहर ने आहिस्ती से थके थके अंदाज में आंखें मूंद ली। इस घर में मौजूद तीनों नफूस एक ही फ़र्द के मतलब सोच रहे थे। इस एक के मतलब सोचते सोचते जब दूसरे का ख्याल आता तो दिल दुख से भर जाता। आज से 3 दिन हो गए थे नौकरी के लिए बड़ी हवेली के चक्कर लगाते, लेकिन इसकी बदकिस्मती के से हवेली पर कोई भी नहीं मिलता सवाए मुबारक खान के। मुबारक खान वकार अफंदी का खास मुलाजिम था। हवेली के तमाम अहम काम मुबारक खान के ज़िम्मे थे। तमाम मुलाजमों की निगरानी करना भी इसी की जिम्मेदारी थी। इसकी सबसे पर कड़ी नज़र होती। घर की औरतों को कहीं आना जाना होता, कोई शॉपिंग वगैरह करनी होती, कोई बीमार होता, तो सब इन सब की निगरानी जिम्मेदारी अपने साथ लेकर जाना भी मुबारक खान के काम में शुमार होता था। और अक्सर वो घर के अलावा कारफंदी के ऑफिस का काम भी निपटा लेता। ज़रूरत के वक्त वो कारफंदी के ड्राइवर के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे लेता था। वह कारफंदी बिजनेस के सिलसिले में शहर से कहीं बाहर जाते तो भी मुबारक खान को साथ लेकर जाना नहीं भूलते। मुबारक खान इनका राइट हैंड था। बहुत से काम मुबारक खान के ज़िम्मे लगाकर खुद अक्सर लापरवाह हो जाते थे, क्योंकि
انہیں پتہ ہوتا تھا کہ جو کام انہوں نے کہہ دیا وہ اسے کر کے دم لے گا اور دوبارہ کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، اور ہوتا بھی ایسا ہی تھا۔ وہ اپنا کام بہت ہی محنت اور ایمانداری سے کرتا تھا۔ حویلی کے تمام ملازموں کے ساتھ بہت سخت و روکھا پھیکا تھا، اپنے مالکان کے سامنے بہت مؤدب اور مہذب ہوتا اور عام لوگوں کے لیے بےحد نرم اور رحم دل سا تھا۔ وہ کسی کو دکھ اور پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے آج تک وقار پندی سے کہہ کر بہت سے لوگوں کے مسائل حل کروائے تھے، بہت سے غریبوں کی مدد کروائی تھی اور کچھ لوگوں کو نوکریاں بھی دلوائی تھی، اور جس جس کو نوکری دلوائی وقار پندی آج بھی تعریف کرتے تھے کہ وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور مبارک خان وقار پندی کی طرف سے ملنے والی تعریف پہ خوش ہو جاتا، اس کی بڑی بڑی مونچھیں خوشی اور فخر سے اور پھول جاتی۔ وہ دونوں طرف سے شاباش کا مارا تھا، اور اسی شاباش اور لوگوں کی بھلائی کے چکر میں آئے روز لوگوں سے ہزاروں وعدے کر لیتا تھا، اور ایسا ہی ایک وعدہ اس نے اس کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا کہ وقار پندی سے اسے نوکری ضرور دلوائے گا۔ لیکن آج 3-4 دن ہو گئے تھے اسے حویلی کے گیٹ پر آتے ہوئے، مگر وقار پندی ملتے ہی نہیں تھے۔ 2 روز سے وہ شہر سے باہر تھے اور 2 روز سے وہ کسی میٹنگ یا پریس کانفرنس کے لیے نکل جاتے، لیکن آج وہ بھی ارادہ کر کے آیا تھا کہ ان سے ملے بغیر ہرگز نہیں جائے گا، چاہے پورا دن باہر گیٹ پر انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ جو ہوئے گا نہیں تو پھر ملے گا کتنے بھائی؟ ابھی بھی سے آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، اور چوکیدار کے ہاتھ مبارک خان کو پیغام بھجوائے بھی آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر اس وقت نہ تو مبارک خان کے کچھ آثار نظر آ رہے تھے، نہ ہی حویلی کے مکینوں کی آمد کا دور دور تو کوئی امکان تھا۔ وہ باہر حویلی کے چوکیدار کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا انتظار کی سولی پہ لٹکا ہوا تھا۔ شکر کر بیٹھنا سے جگہ مل گئی، کھلوتا رہتا تو لتا بھی ٹوٹنی سی۔ چوکیدار بار بار اس پہ سنجیدہ سی نظر لیے کتنے گیا چوکیدار سنجیدہ سے لیے دیے انداز والے خبرو نوجوان کو سرتپا غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی چوکیدار کی سمت توجہ کی نظر سے نہیں دیکھا، بس اپنے مخصوص انداز میں سر جھکائے شرافت سے بیٹھا رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد اس نے ایک بار پھر گھڑی پر نظر دوڑائی۔ اب آدھے گھنٹے سے بڑھ کر 50 منٹ ہو چکے تھے سے یہاں بیٹھے مبارک خان ابھی تک تو حویلی سے برآمد نہیں ہوا تھا۔ ارے میاں میری مانو تو آج چلے جو، آج مہینے کا آخری دن ہے، آج سارے راشن پانی اور نوکروں کا حساب کتاب چکانا ہے۔ مبارک خان مہینے بھر کا حساب دینے میں مصروف ہے۔ چوکیدار نے سے بیٹھے بیٹھے مفید مشورہ دیا۔ مہینے بھر کا حساب دینے میں مصروف ہے؟ کون سا موت کے بعد زندگی بھر کا حساب دے رہا ہے؟ وہ اپنے مخصوص تیکھے کاٹدار لہجے میں بولنے سے باز نہیں آیا، حالانکہ اس کی کوشش یہی تھی کہ اپنے لب و لہجے اور اپنے انداز پر کنٹرول رکھے، کیونکہ لوگ اس جیسے مزاج کے آدمی کو بطور ملازم ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگ ملازم ایسا چاہتے تھے جو دب کے رہے یا ناکے دبا کے رکھے، اور وہ بھی یہی سوچتا تھا کہ اگر اسے کام مل جائے گا تو ہمیشہ دب کے رہے گا، کیونکہ اسے کام کی ضرورت تھی، اور ضرورت کے لیے تو انسان کچھ بھی کر لیتا ہے۔ یہ تو پھر محض اس کی عادت تھی۔ اوئے کدھر گیا وہ آدمی؟ مبارک خان اچانک گیٹ سے نمودار ہوا اور چوکیدار سے استفسار کیا۔ وہ بیٹھا۔ چوکیدار نے سائڈ پر رکھی کرسی کی سمت اشارہ کیا، لیکن اس سے پہلے مبارک خان اس کے قریب آتا وہ اس کی آواز سن کر خود ہی اٹھ کر قریب آ گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے مبارک خان سے ہاتھ ملایا۔ ہاں وعلیکم السلام۔ چلو اندر چلو، میں نے صاحب سے بات کی ہے تمہاری نوکری کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس آدمی سے مل لیں، اسے دیکھ پرکھ لیں، پھر کام پر رکھیں گے۔ مبارک خان اسے بتاتے ہوئے ساتھ لے کر اندر داخل ہوا اور بڑی حویلی کے گیٹ سے اندر قدم رکھتے ہوئے ایک بار پھر اس کے قدم اپنی جگہ پہ جم سکے، اور وہ دوسرے پل وہ بمشکل اپنے قدموں سے جیسے بھاری پتھر باندھ کر چلتا آگے بڑھا تھا۔ عالیشان حویلی کی آن بان اس کے دور و دیوار سے جھلک رہی تھی۔ اس نے اس حویلی کو ہزاروں بار دیکھا تھا، مگر باہر سے اور دور دور سے۔ آج پہلی بار اس جنت نما حویلی کو دیکھنے کا موقع نصیب ہوا تھا۔ حویلی جتنی باہر سے خوبصورت تھی، اس سے 100 گنا زیادہ اندر سے خوبصورت تھی۔ کئی کنال پر تو اس کا لان پھیلا ہوا تھا، اور لان کا سبزہ نظروں کو نرم نرم سا سکون بخش رہا تھا۔ ایک سائڈ میں مچھلی نما فوارہ بہہ رہا تھا، اور فوارے سے نکلنے والا پانی لان کے درمیان سے چھوٹی سی ندی کی طرح چکر کھا کر حویلی کے سائڈ والے لان کی طرف جا رہا تھا۔ البتہ لان کی دونوں سمت آنے جانے کے لیے ایک خوبصورت چھوٹا سا گولائی کی شکل میں پل بنایا گیا تھا، اور اس پل سے گزر کر لان کی اس سائڈ پر جایا جا سکتا تھا۔ وقار افندی اس وقت لان چیئر پر لان کے وسط میں بیٹھے کسی سے باتیں کر رہے تھے، جن کی نظر مبارک خان اور اس کے ساتھ آتے آدمی پر پڑی، اور اس کے پہنچنے تک وقار افندی کے مقابل چیئر پر بیٹھی علی سے چیئر دھکیل کر کھڑی ہوگی، اس کے آنے والوں کی سمت پوچھتی۔ اوکے پاپا، میں ویٹ کرتی ہوں، آپ فارغ ہو کر جلدی آ جائیں۔ وہ جھک کر ٹیبل پر رکھی اپنی بکس اور میگزین اٹھا کر اندر کی سمت بڑھ گئی۔ اس کی متوازن چاروں قدموں کی تمکنت وہ دور تک دیکھتا رہ گیا۔ البتہ اس حسینہ کی شکل دیکھنے سے محروم رہ گیا، مگر اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ وقار افندی کی بیٹی ہے، کیونکہ اس کے اندازے کے سبب اس کا لفظ پاپا تھا۔ سلام صاحب۔ اس نے قریب آ کر سلام کیا، جبکہ وقار افندی سوالیہ نظروں سے مبارک خان کو دیکھ رہے تھے۔ صاحب یہی ہے جس کے لیے آپ کو کام کا کہا تھا، بہت ہی مجبور ہے بیچارہ، مبارک خان نے وضاحت دی۔ حالانکہ اس آدمی کے سامنے لفظ بیچارہ خود بیچارہ لگ رہا تھا۔ اس کی ہائٹ اور ہیلتھ اکثر لوگوں کو ٹھٹکا دیتی تھی، کوئی اس کی مجبوریوں کو یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ اوہ ہاں، تو تم اس کے لیے کام کا کہہ رہے تھے؟ جی صاحب، مبارک خان تیزی سے بولا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی منصور حسین، وہ مختصر بولا۔ ہاں تو منصور حسین، کیا تعلیم ہے تمہاری؟ میٹرک تک پڑھا صاحب جی، لیکن میٹرک پاس نہیں کر سکا، جن دنوں امتحان تھے ہمارے گھر میں بڑی مصیبت آ گئی، میں اتنے دن اسکول ہی نہیں جا سکا۔
اپنی طرف سے اس نے سچ سچ بتانا ضروری سمجھا۔ کیا میٹرک بھی پاس نہیں کیا؟ وقار افندی کو حیرت ہوئی تھی، اتنا خوبرو نوجوان تھا مگر تعلیم ندارت، البتہ حال حلیے سے وہ واقعی غریب لگ رہا تھا۔ یہ بات اور تھی کہ شکل و صورت نوابوں کی طرح تھی، بے شک اس کے چہرے پر مسکینی چھائی ہوئی تھی، تفکر کے سائے تھے۔ کئی دنوں کی بڑی ہوئی شیو تھی لیکن پھر بھی گڈری میں لال کی طرح پہچانا جا رہا تھا۔ سر میٹرک پاس ہوتا تو یقیناً آج کسی افسر کے دفتر میں پرچیاں بنا رہا ہوتا یا پھر کسی ڈاکخانے میں ڈاکیہ لگ چکا ہوتا، لیکن افسوس کہ میٹرک پاس نہیں ہوں، اس لیے جگہ جگہ دھکے کھا رہا ہوں۔ بڑے بڑے دفتر والے تو مجھے پوچھتے نہیں ہیں، اس لیے سوچا کہ کسی گھر میں نوکری ڈھونڈوں، چاہے کوئی چوکیدار مالی یا پھر ڈرائیور ہی رکھ لے، لیکن میری شکل مشکل حل کر دے۔ اس نے وضاحت پیش کی لیکن وقار افندی ششو پن کا شکار نظر آتے۔ صاحب کوئی مسئلہ کیا؟ مبارک خان نے وقار افندی کو کشمکش سے نکالنے کی کوشش کی۔ دیکھو منصور حسین، دراصل ہمیں فی الحال گھر کے لیے کسی کام کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، چوکیدار مالی ڈرائیور پہلے سے موجود ہیں اور کام کافی اچھا کریں، لہٰذا انہیں بلا وجہ کام سے نکالا بھی نہیں جا سکتا، اس طرح تو ان کے بیوی بچوں کی روزی روٹی پر بھی لات مارنے والی بات ہوگی، اس لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے آفس یا پھر فیکٹری میں کسی کام پر رکھ لیتے، بس تم تھوڑے دن انتظار کر لو، انشاءاللہ کام تمہیں ضرور مل جائے گا۔ وقار افندی نے سے تسلی دی لیکن وہ چند دن کا سن کر مایوس ہو گئے۔ صاحب تھوڑے دنوں میں تو بہت کچھ ہوتا تھا، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، پلیز اور دیر نہ کریں۔ منصور حسین نے التجا کیا، حالانکہ وہ التجا کرتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا۔ دیکھو برخوردار، کچھ سوچ سمجھ کر کوئی جگہ خالی دیکھ کر ہی تمہیں رکھنا ہے نا، بنا ضرورت کو تو نہیں رکھ سکتے۔ تم مبارک خان کو اپنا گھر کا پتہ دے جاؤ، جب کام نکل آیا تو وہ تمہیں بلا لے گا۔ وقار افندی بات ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صاحب آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا کام کروں گا، اللہ کے لیے مجھے کام پہ رکھ لیں۔ وہ پھر بولنے سے باز نہیں ہے۔ منصور حسین چپ رہو، اگر صاحب نے کہہ دی تو وہ تمہیں کام ضرور دیں گے۔ مبارک خان نے اسے مزید گلے پڑنے سے روک دیا اور وقار افندی کو اندر جاتے دیکھ کر مایوس ہو کر انداز میں تھکن اتر آئی۔ ایڈا مجبور منصور حسین، کیا کر سکتے ہو؟ کیسا کام ڈھونڈ رہے ہو آخر؟ اس آدمی نے اس کے تھکے تھکے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کافی بے تکلفی سے پوچھا۔ میں کسی سویپر کا کام کرنے کو بھی تیار ہوں، مجھے لوگوں کے واش روم دھونا پڑے تو وہ بھی کر لوں گا۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ اور کچھ بھیگا ہوا تھا، لہجے کی نمی اپنی مجبوری پر تھی اور لہجے کی تلخی اپنی بے بسی پر۔ کیا وہ اتنے قسمت کا مارا تھا کہ کوئی بھی اسے کام پہ نہیں رکھ رہا تھا؟ حالانکہ ہر بندے کے سامنے التجا کرتا پھیرا تھا، اس کو اتنے دن ہو گئے تھے وہ لوگوں سے کام کی بھیک کی طرح مانگ رہا تھا، لیکن اسے یہ بھیک کسی ایک طرز سے بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ہر ایک نے سوری کا سگنل دے کر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور وہ پورا دن اپنے قدموں سے ناپ کے شام ڈھلے سڑک کے کنارے بنے اس ڈھابے کے بینچ پر آ بیٹھا، جہاں اس وقت چند اور لوگ بھی تھے، چائے اور سگریٹ سے شغل فرمانے میں مصروف تھے، لیکن خود اس کی جیب میں 10 روپے بھی نہیں تھے کہ وہ دن بھر کا بھوکا پیاسا خالی پیٹ کو چائے کے ڈیزل سے ٹکور دینے کے لیے کپ چائے کا پی لیتا۔ اوئے باؤ جی، کیا لے کر آؤں آپ کے لیے؟ ڈھابے کا ملازم صفائی ستھرائی والا میلا کا چیلا کپڑا میز پر پھیرنے کے بعد اپنے گندے پر ڈالتے ہوئے اسٹائل سے بولا، لیکن اپنی جیبوں کے خالی پن سے واقف تھا۔ جبھی خاموش رہا۔ باؤ جی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کیا لینا ہے؟ اس ڈھابے کے ویٹر نے اس کی آنکھوں کے سامنے کپڑا ہاتھ لہرایا۔ کچھ نہیں لینا۔ اس نے فوراً نفی میں گردن ہلائی اور اس کے جواب پر جہاں ویٹر کو حیرت ہوئی وہیں قریب بیٹھے ایک دکاندار بے ساختہ ہنس پڑے۔ وہ لوگ روزانہ شام 5 بجے کی چائے اپنی دکانیں بند کر کے اسی ڈھابے پر آ کر پیتے تھے، کیونکہ اس ڈھابے کی چائے بہت خالص اور مزیدار ہوتی ہے۔ وہ کڑک سی چائے پی کر دن بھر کی تھکن بھول جاتے۔ باؤ، لینا کچھ نہیں ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ویٹر بد لحاظی سے گویا ہوا۔ اور ایک کم بخت، تیری زبان کو آرام نہیں ہے؟ تجھے کتنی بار کہا کوئی نیا گاہک آ جائے تو اپنی زبان بند رکھا کر، گاہک ایسے نہیں بن جاتے، گاہک بنانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ ہاں باؤ جی، آپ نے کچھ بھی نہیں لینا، پھر بھی آرام سے بیٹھو، آرام کرو، اسے اپنا ہی ہوٹل سمجھو۔ ہوٹل کا مالک اپنے ڈھابے سے نکل کر صحن میں آ گیا، جہاں وہ لوگ کرسیاں اور ٹوٹی پھوٹی سی چارپائیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ شکریہ، ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ اس نے ہوٹل کے مالک کی نرمی محسوس کر کے پانی مانگ لیا تھا۔ اوئے کیوں نہیں باؤ جی، ابھی پانی پیو، چل شدے، جا کر صاف ستھرے گلاس میں تازہ پانی لے کر آ۔ اس نے اپنے ملازم کو حکم جاری کیا۔ جی استاد، ابھی لے کر آیا۔ شیدہ اب جی کر رہا تھا، آخر اپنے مالک کا روب اور دبدبہ تھا اس پہ۔ کیوں باؤ جی، کیا پریشانی ہے؟ بڑا تھکا ہوا پریشان نظر آ رہا ہے، اس آدمی نے بڑی اپنائیت سے پوچھا، جیسے برسوں کی جان پہچان ہو ان دونوں کی۔ چاچا، میری پریشانی بھی وہی ہے جو آج کل کے ہر نوجوان کی، بے روزگاری نے جینا مشکل کر رکھا ہے، جی چاہتا ہے کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لوں۔ اس کا لہجہ زہر کھند ہو رہا تھا۔ اللہ معافی دے پتر، ایسا ہرگز مت کرنا، اللہ بہتر کرے گا۔ تو یہ بتاؤ تو کام کیا کر سکتا ہے؟ ان لوگوں کے قریب بیٹھا ایک اور نرم دل سا آدمی اچانک بول پڑا۔ فی الحال میرے کام سے میرے گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی بھی مل جائے تو میرے لیے یہی اللہ کا بڑا کرم ہوگا۔ تو پھر میرے ساتھ کام کر۔ وہ آدمی دوسری چارپائی سے اٹھ کر اس کے برابر آ بیٹھا۔ وہاں موجود باقی دکاندار بھی انہیں کو دیکھ رہے تھے، آخر ان لوگوں میں فاصلے کتنا تھا کہ ان کی گفتگو نہ سن سکے۔ آپ کے ساتھ کام؟ اس نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ ہاں میرے ساتھ، مجھے بھی بہت عرصے سے کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جو محنتی اور قابل بھروسہ بھی ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ تم میرے معیار پر پورے اترو گے۔ وہ آدمی اس سے زیادہ خوش ہوا، اور اس وقت ان دونوں کی خوشی اتنی تھی جس کو دیکھ کر ہوٹل کا مالک بھی خوش ہو گیا۔ لو باؤ جی، پانی پیو، اللہ نے بیٹھے بیٹھے مسئلہ حل کر دیا۔ باؤ امتیاز بہت چنگا بندہ ہے۔
خوب گزرے گی تم دونوں کی۔ ان کی بات پر وہ بھی سچ مچ خوش ہو گیا۔ باامتیاز سے خوشی خوشی ان کے ڈریس لے کر کل صبح کام پہ آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اسے اس وقت گھر جانے کی جلدی تھی اور جلدی اور اس خوشی میں وہ کام پوچھنا بھی بھول گیا۔ یہ بات اسے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یاد ہے کہ آخر اسے کام کیا ملا کیا؟ اسی کشمکش میں اس کی خوشی آتی رہے گی۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے سلام کیا۔ وعلیکم بیٹا، بیٹھو، میں پانی منگواتی ہوں۔ آبدہ خاتون نے صحن میں بچھی چارپائی کی سمت اشارہ کیا۔ وہ چارپائی پہ بیٹھنے کی بجائے اندر ابا جی کے کمرے میں چلا آیا۔ السلام علیکم ابا۔ وہ اپنی کسی پرانی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہیں ان کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے جنبی سے اس کے سلام کا جواب دیتے خاموش سا وعلیکم السلام اس تک پہنچ گیا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ باعث ان کے بٹن کھول کر شرٹ اتارنے لگا۔ شرٹ کے نیچے اس نے وائٹ بنین پہنی ہوئی تھی جو فی الحال وہی کافی تھی۔ مجھے کام مل گیا آج، اس نے ذرا ٹھہر کر انہیں خوشخبری سنائی۔ اس خوشخبری پہ ان کے چہرے پہ خفیف سی مسکراہٹ دوڑ گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جن کے لبوں پر نہیں پھیل سکتی تھی مگر ان کی آنکھوں اور چہرے کے تاثر میں اپنا عکس دکھا گئی۔ وہ زندگی کی ایسی تلخ اور اذیت ناک سٹیج پر تھے کہ وہ رو تو سکتے تھے مگر کبھی کسی خوش پر ہنس نہیں سکتے تھے۔ ان کے لب مسکرا نہیں سکتے تھے، ان کی مسکراہٹ ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی تھی۔ ایسے ایک دو آنکھیں بھی جھیل رہی تھی کیونکہ اگر وہ روتے بھی تو اپنے آنسو خود نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس سے بہتر تھا کہ ان کے آنسو کسی اور کو پہنچنا پڑتے، پر رونے سے احتراز کرتے، وہ اپنے آنسو پی جاتے تھے۔ مجھے ابھی یہ تو نہیں پتا کہ کام کیسے، مجھے کیا کرنا ہے، بس یہی کافی ہے کہ مجھے کہیں کام تو مل گیا نا، اس نے لاپرواہی سے بتایا۔ پھر تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ مریم اس کے لیے چائے کا کپ لے کر اندر چلی گئی، وہ بھی خوشخبری سن چکی تھی۔ خیر مبارک، بس تم دعا کیا کرو۔ وہ چائے کا کپ تھامتے ہوئے کافی ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ پچھلے 5 منٹ سے ڈور بیل متواتر بج رہی تھی لیکن گھر میں موجود دونوں افراد میں سے ایک بھی اٹھ کر دروازہ کھولنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حالانکہ رات 2 بجے بھی وہ اسی طرح جاگ رہے تھے جیسے دن کے 2 بجے کا وقت ہو۔ نبیل حیات چاہ رہا تھا کہ فائزہ بیگم اٹھ کر دروازہ کھولے تاکہ وہ اس کا سامنا نہ کرے، جبکہ دوسری طرف فائزہ بیگم چاہ رہی تھی کہ نبیل اٹھ کر دروازہ کھولے تاکہ انہیں اس کے ساتھ چک چک نہ کرنی پڑے، اور اسی کشمکش میں اپنی جگہ اٹھنے اور نہ اٹھنے کا فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ بلا کر وہ ڈور بیل پر ہاتھ رکھ کے ہٹانا بھول گئی اور آخر کار نبیل حیات کو راکنگ چیئر سے اٹھنا ہی پڑا۔ مضبوط قدموں سے چلتے ہوئے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آیا۔ اس کے قدم جتنے مضبوط اتنے بھاری بھی محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے لب بھیجتے ہوئے آگے بڑھ کر ڈور کھول دیا۔ سامنے ہی وہ نشے کی حالت میں کھڑی اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے تقریباً ڈول رہی تھی۔ نبیل کو اپنے سامنے دیکھ کر ذرا جھٹکی۔ ہائے! اس نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ ہلا کر اس کی سمت ہلکی سی مسکراہٹ اچھالی۔ مدیہ! نبیل ایک دم غصے سے ڈھا رہا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ پڑ گئی، وہ کافی سخت تیوروں سے اس کی سمت پڑا۔ نبیل رکو! فائزہ بیگم ایک دم دہل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے بھی وہ بھی اٹھنے سے گریز کری تھی مگر جب نبیل کے سینیاں اترنے کی آواز آئی تو نہ چاہتے بھی وہ بھی اٹھائی تھی کہ کہیں دونوں بہن بھائی میں زیادہ بدمزگی نہ ہو جائے۔ مما آپ پلیز اس معاملے سے دور ہیں، اب میں خود نپٹا لوں گا۔ آخر یہ چاہتی کیا، یہ ایسا کیوں کر رہی ہے، کیا پلان ہے اس کا؟ اس کا بازو اپنے جارحانہ شکنجے میں دبوچتے ہوئے اسے کھینچتا وہ اندر لے آیا اور لا کر ڈرائنگ روم کے صوفے پر دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کے منہ کے بل صوفے پر گری اور کچھ ہی لمحے سنبھل نہیں پائی۔ نبیل کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں اسے دیکھتی ہوں۔ فائزہ بیگم لپک کر پھر اس کے پیچھے ڈرائنگ روم میں آئیں۔ نہیں، میں آج اس سے فائنلی بات کر کے جاؤں گا، اسے ایک آخری فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ نبیل صوفے پر جھکی ہوئی مدیہ کی طرف دوبارہ بڑھنے لگا کہ اچانک تیزی سے فائزہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ کیا بات کرو گے اس سے؟ وہ تو ہوش میں ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تلخی سے اس کے بے حس و حرکت وجود کی سمت اشارہ کیا، کیونکہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو یقیناً اب تک سنبھل کر سیدھی ہو چکی ہوتی مگر وہ بھی اوندھے منہ گری تھی۔ اور نبیل حیات غصے اور بے بسی سے درمیانی میں اس کو پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر مارتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ ابھی تو یہ ہوش میں نہیں لیکن صبح اس کے سارے ہوش و حواس ٹھکانے آ چکے ہوں گے۔ آپ بس اسے سمجھا دیجیے گا کہ کل میرے اٹھنے سے پہلے وہ کہیں مت جائے، اسے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کل صبح ہو جانا چاہیے۔ میں اب اور زیادہ برداشت نہیں کروں گا بس۔ وہ چاہتے چاہتے سیڑھیوں سے پلٹ کر ماں کو اپنا فیصلہ سنایا لیکن پھر بھی اس کے اندر کا غصہ اور بے بسی کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اس طرح انداز میں اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے۔ وہ اتنے دنوں سے کسی لائن پر نہیں آ رہی تھی اور فائزہ بیگم اس کے ساتھ بحث و تکرار کر کے تھک گئی تھی۔ البتہ وہ خود بھی ایک بار اس کے روبرو نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ آئے بغیر ہی نپٹ جائے لیکن اس لڑکی نے اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ وہ ان لوگوں کی ناک میں دم کر چکی تھی اور ہمارے عزت و غیرت کے کسی کے سامنے کھل کے اپنا مسئلہ بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ نبیل اس کے ذکر سے بچنے کی حتی المکان کوشش کرتا رہتا مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کا ذکر نکل ہی آتا اور وہ اس کے چال چلن سے اپنی تحمل مزاجی کا دامن چھوڑنے لگتا۔ وہ غصہ بہت کم کرتے تھے مگر آج کل اس پر غصہ حاوی رہنے لگا، صرف اس کی وجہ سے، حالانکہ وہ کافی کول سا بندہ تھا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے بلکہ چکراتے ہوئے سے کچھ دیر گزری کہ اس کے سیل فون پر رنگ ٹون بجنے لگی۔ اس نے چونک کر سیل فون اٹھایا۔ پاکستان سے اس کے دوست کی کال تھی۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، 2 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ پاکستان میں اس وقت صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے ذرا ٹھہر کر اپنے اعصاب کو کنٹرول کرتے ہوئے تقریباً 5 سیکنڈ کے لیے کچھ سوچا، پھر کال ریسیو کر لی تھی لیکن اپنے اعصاب کنٹرول کرنے کے باوجود اپنے لہجے کا بھاری بوجھل پن کنٹرول نہیں کر سکا، جبکہ ریسیور کی دوسری طرف موجود شخص بھی حد سے زیادہ قائل تھا۔
वो इंसानों को सिर्फ चेहरों से नहीं बल्कि लहजों से भी पहचानने और परखने का फ़न जानता था। इसकी छठी बहुत तेज़ थी और नबील इसकी इस खासे से बखूबी वाकिफ़ था। नबील क्या बात है, इस वक्त क्यों जाग रहे हो? इसका पहला तशवीश भरा सवाल उठा और नबील इस वक्त मन से अंदाज पर ज़्यादा देर के लिए चुप सा हो गया। अब इसे क्या बताता कि आजकल घर में इसकी बहन ने क्या तमाशा लगा रखा है, वो हद से ज़्यादा बाकी हो चुकी है। क्या सोच रहे हो नबील? रिसीवर की एयरपीस से दोबारा इसकी गंभीर आवाज़ उभरी और इस आवाज़ में हद दर्जा परेशानी का रस खुल रहा था। नबील सर झटक कर इसकी सिमत मतवज्जा हुआ। कुछ नहीं सोच रही बाबा, कुछ नहीं सोच रहा यार, तुम सुनाओ, आज सुबह सुबह मुझे कैसे याद कर लिया? नबील का इरादा इसकी बाल खोल करने का था। नबील मुझे टालो मत, साफ साफ बताओ क्या मसला है? वो नबील की बात छटक कर दोबारा पूछ रहा था और दोबारा जानना भी चाहता था कि वो अपने इस दोस्त से किसी तरह कभी नहीं छुप सकता, और फिर भी छुपने की कोशिश कर रहा था, और ये कोशिश सरासर बेसुध कोशिश थी। अरे यार कोई मसला नहीं, तुम्हें कोई वहम हो रहा नहीं शायद। नबील ने इसे टालने की एक और कोशिश कर देखी कि शायद वो टल ही जाए, मगर वैसा इंसान था कि कोई इसके सामने अपनी खाल भी उतार के रख दे तो वो मुतमिन नहीं होता था। नबील तुम शायद भूल रहे हो कि मैं वहम पर नहीं बल्कि यकीन पे बात और बहस करने वाला आदमी हूँ। मैं शर्त ये कह सकता हूँ कि तुम इस वक्त परेशान हो मगर छुपा रहे हो। हाँ, अगर तुम बताना नहीं चाहते या फिर कोई पर्सनल मैटर तो इट्स ओके, मैं स्टार्ट नहीं करता। इसने दो टोक कहते हुए अपनी तरफ से बात ख़त्म करके नबील को शशोपन से निकालने की कोशिश की, लेकिन नबील इस शशोपन से निकलने के बजाय मज़ीद उलझन का शिकार हो गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसे क्या बताए और क्या छुपाए, और बहुत सोचने के बाद इसने कह दिया, मदिया पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। इसने इनकार कर दिया। मदिया के मामले में नबील से एक जुमला बोलना भी मुश्किल तरीन हो जाता था। कल इतनी देर अब्दुल्ला के पास बैठा था मगर फिर भी कुछ नहीं कह सका। अलबत्ता इसका जहन बटाने की खातिर अब्दुल्ला काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें कर सुनाता रहा, लेकिन फिर भी इसके जहन पर रखा बोझ कम नहीं हुआ, और अब इससे रात के इस पहर नशे की हालत में देखकर तो इसके हिसाब की तनावें मजीद खींच गई। यानी जिस खदशे के तहत फायजा बेगम ने इसे पाकिस्तान शिफ्ट होने का कहा था, वो खदशा अब सच साबित होने लगा था। इसके सारा बायरोज नजर आने लगे थे। मैंने तुमसे क्या कहा था नबील? दूसरी तरफ इसकी आवाज़ गंभीर ही नहीं, अब कुछ सोच होगी, लहजा ठहरा हुआ था। बस मैं इस वक्त इस चीज़ को समझ नहीं सका। मैं यही सोचता था कि और भी तो हज़ारों लड़कियाँ ऐसी हैं जो पाकिस्तान से आकर यहाँ रह रही हैं, वो यहाँ रहकर भी अपनी मशरकियत को नहीं भूलती। अब तुम नगारिश भाभी और ज़रीर को ही देख लो। नबील अपनी गलती पर पछता रहा था। मदिया और इन लोगों में बहुत फ़र्क है। नगारिश एक मजहबी घराने की लड़की है, बेशक वो यूरोप में पली बड़ी है, मगर इसकी तलीम तरबियत पर कड़ी निगाह रखी गई है। तुमने देखा तो होगा जैसे ही उसका रुझान अब्दुल्ला की सिमत हुआ, इसके घर वालों ने चुपचाप शराफत से अब्दुल्ला के साथ रुखसत कर दिया ताकि वो किसी गलत सिमत पर न चलने के लिए। और रही जरी की बात, तो ये भी सुन लो कि इसकी लगाम भी बहुत सख्त हाथों में। बेशक अब्दुल्ला ब्रॉड माइंडेड है, लेकिन जरी के मामले में इसकी नस्ली जागीरदाराना हिस्स जाग उठती है। जरी इंग्लैंड जाकर भी बिल्कुल ऐसी रहती है जैसे वो अपनी हवेली में रहती थी, और इस चीज़ में सबसे बड़ा हाथ अब्दुल्ला का है। वो सिर्फ इसकी तलीम के मामलात में आज़ाद ख्याल है और किसी चीज़ में नहीं, जबकि तुमने और मुमताज़ अंकल ने आज तक अपने बिजनेस हटकर कुछ सोचा ही नहीं। मुमताज़ अंकल ने अपनी बीवी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं सोचा, और तुमने अपनी माँ और अपनी बहन के लिए कुछ नहीं सोचा। तुम लोगों ने इनको इतना टाइम ही नहीं दिया कि वो तुम्हारी इज्जत और गैरत को कुछ समझ सके। अब अगर वो अपनी मनमानी करती है तो तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों होती है? हालांकि मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम दोनों बाप बेटे की रूटीन है, तुम लोग पछताओगे। तुम्हारी माँ और बहन को सिर्फ तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं, इन्हें तुम्हारी भी ज़रूरत है, लेकिन तुम कभी मेरी बात नहीं समझ सके। अब भुगतो, अब जो वो कहती है करो। अब वो बाख्तियार हो, तुम बेबस। इसकी एक एक बात हरफ पहरफ सब सी इसने नबील को हकीकत का आईना दिखाया तो मज़ीद चुप और स्पार्ट होकर रह गया। इसकी चुप दूसरी तरफ भी महसूस की जा रही थी, लेकिन वो इस वक्त नबील के हक़ में हरगिज़ नहीं था। इसकी नज़र में मदिया अपनी जगह दुरुस्त थी। जिस लड़की को कभी बाप और भाई के होते हुए भी इनके होने का मान ना मिला, उसके ऐसा रिएक्शन तो होना ही था। वो अगर किसी गलत रविश पर चल रही थी तो इसके ज़िम्मेदार वो लोग खुद थे, इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। तुम जानते हो नबील, मदिया जब मेरे साथ होती है तो क्यों खुश होती है? इसने ज़रा तंजिया का, लेकिन नबील कुछ ना बोल सका। वो सिर्फ इसलिए खुश होती है कि मैं जब इसके साथ होता हूँ तो सिर्फ इसका भाई होता हूँ। इस वक्त मेरे लिए मेरी बहन अहम होती है, मदिया अहम होती है। मैं अपने ज़रूरी काम भी कुछ देर के लिए तर्क कर देता हूँ सिर्फ इसलिए कि वो मुझे भाई कहती है और मैं इसे एक भाई होने का भरपूर एहसास दिला सकूँ। मैं जब इसे भाई होने का एहसास दिलाता हूँ तो वो भी मुझसे पीछे नहीं रहती। वो भी मुझे बहनों से एक मान देती है, खुशी देती है कि कभी तुमने इसके साथ ऐसा किया, कभी इसे टाइम दिया, कभी इसकी खुशी महसूस की है। वो जो कुछ भी कह रहा था 100% सच था। नबील अपने मुकाम पर गलत था, इसलिए चुपचाप सब सुन रहा था। वो इसकी कोई भी बात झुठला नहीं सकता था, और ना ही क्या वक्त हाथ आ सकता था कि वो सब कुछ पीछे ले जाकर इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकता। और जो होना था वो हो चुका था। अब इख्तियार की हद ख़त्म हो चुकी थी। नबील बेटियों के किरदार बनाने और बिगाड़ने में बाप और भाई का भी बड़ा अमल दखल होता है। ज़रा सी भी नज़र चूक जाए पूरा दामन दागदार हो जाता है। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वो आखिरी हद तक जाकर भी अपनी हद में है। इसने तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगाया। अगर इज्जत का भला चाहते हो तो इसे सचमुच पाकिस्तान ले आओ, वरना पानी तुम्हारे सर से गुजर जाएगा। मगर कैसे ले आऊँ? मैंने ऐसा क्या कहूँ कि वो जाने के लिए तैयार हो जाए? नबील अचानक इसकी बात काट के
बोला था। और दूसरी तरफ वो खामोश हो गया। वो नबील की ज़हनी टेंशन बखूबी समझता था, इसलिए इसे मज़ीद टॉर्चर करने का इरादा तर्क करते हुए नॉर्मल अंदाज में लौटा है। ठीक है, तुम रहने दो, मैं खुद मदिया से बात करूँगा, इसने नबील को तसल्ली दी। मैं सुबह टिकट्स कंफर्म करवाने का सोच रहा हूँ, मदिया का पासपोर्ट मदिया के पास है। इट्स ओके, वो भी दे देगी। तुम अब आराम करो, डोंट वरी, मान जाएगी। इसने कॉल बंद करने के बाद नबील को यकीन दिलाया और नबील इसकी बातों को सोचता बेड पर बैठ गया। चलो, उन्होंने बेड़ा चौक लेते फिर बाहर भी ला देगा। दिलावर शाह से मुलाकात हो सकती है? वो लड़की इनके घर के गेट के सामने खड़ी चौकीदार से पूछ रही थी। बीबी, तुम हो कौन और क्यों मिलना चाहते हो दिलावर शाह से? चौकीदार ने तीखे और कड़े अंदाज में इस लड़की को दबाते देखा था। मलके से कपड़ों में मलबूस वो लड़की अपने हाल हुलिये से काफ़ी गरीब और मजबूर लग रही थी, लेकिन वो इसकी गरीबी और मजबूरी देख कर इसे अंदर तो नहीं भेज सकता था ना। जबकि वो लड़की हाथ जोड़ के खड़ी होगी। अल्लाह के लिए मुझे एक बार दिलावर शाह से मिलने दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे सिर्फ एक बार इनसे मिलने दो। मैं दर इंसाफ के लिए भटक रही हूँ। मुझे एक बार दिलावर शाह के सामने अपना हाल सुनाने दो। खुदा के लिए मेरे हाथों को देखो, मुझ पर तरस खाओ। वो लड़की कहते कहते आप दीदा हो गई और इसकी आवाज़ फीकी और हलक में आंसुओं का गोला अटक गया। चौकीदार बेचारा तो बुरा फंसा था कि इस लड़की से कहता साहब घर पर नहीं है, फिर भी वो बहाना ही बना समझती। और अगर इसे बगैर कुछ पूछ गछ के इंतज़ार करने के लिए बिठा लेते तो भी अपने साहब की डांट का खर्चा था, गुस्सा अलग सहना पड़ता। वो भी इस लड़की से कुछ कहने की कुछ लिए सोच ही रहा था कि दूर से दिलावर शाह की गाड़ी आती दिखाई दी और इसकी गाड़ी को देखकर चौकीदार दिल में बेपनाह खुश हुआ कि चलो अच्छा है, इस लड़की की मुलाकात किसी भी इजाज़त के बगैर ही हो जाए, वो भी बहाना करने से बच जाएगा। देखो, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस अपना मसला और कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस अपना मसला बताने हूँ, मगर मेरी इज्जत को मुझे कुछ ना कहो। वो साहब की गाड़ी आ रही है, इनसे को। चौकीदार ने आहिस्ती से कहते हुए आंखों से गाड़ी की सिमत इशारा किया। वो लड़की बेताबी से पीछे पलटी। इतने में दिलावर शाह की चमचमाती हुई डार्क ग्रे कलर की गाड़ी सीधी गेट के सामने रविश पर आ रुकी। चौकीदार ने फ़ौरन से सलाम किया और इसके सलाम का जवाब देकर इस लड़की की तरफ मतवज्जा हुआ। कौन है ये लड़की? दिलावर शाह ने इस लड़की को देखते हुए चौकीदार से इस्तफसार किया। पता नहीं साहब कौन है, लेकिन बहुत देर से आपसे मिलने के लिए इसरार करिए, अल्लाह के वास्ते दे दिए। चौकीदार ने एक बार फिर पलट कर इस लड़की को देखा और फिर अपनी गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हुए इसने चौकीदार को इशारा किया, इसे अंदर भेज दो। वो अपनी गाड़ी अंदर बढ़ा ले गया। चौकीदार ने इस लड़की को इजाज़त का परवाना थमा दी, जो अभी तक दिलावर शाह की पर्सनैलिटी से मरूब खड़ी थी। इस शख्स के सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं थी इसमें। तो बाद में भला क्या हो सकती थी? वो मुश्किल अपने आप को संभालती अंदर पहुंची। पहले ड्राइंग रूम में खड़ा इस लड़की के आने का इंतजार करता, जो आहिस्ता आहिस्ता डरे से हमें कदम उठाती वहाँ तक पहुंची। बैठिए। वो काफ़ी संजीदगी से खड़ा सोफे की सिमत इशारा कर रहा था, लेकिन इस लड़की की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहाँ बैठ जाए। एक तो इसकी शख्सियत, दूसरा इसका नबातुल्ला अंदाज़, कहीं भी कोई लचक नहीं नजर आ रही थी। देखिए बीबी, आप डरिए मत, बैठ जाइए, बैठ के बात करें कि क्या कहना आपको, क्या मसला आपके साथ। वो मामूल से हटकर काफ़ी नरमी से गोया हुआ, मगर इसकी दो टोक नरमी में भी नरमी नहीं थी। शाह कौन है बेटा, किससे बातें करो? बतूल शाह इसके आवाज़ से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि ड्राइंग रूम में इसके अलावा भी कोई है, इसलिए वो मुलाजमा को किचन में भेज कर खुद ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन वहाँ एक डरी सहमी लड़की को देखकर एकदम ठिठक गई, जबकि ड्राइंग रूम में किसी खातून के वजूद को दाखिल होते देखकर इस लड़की को बहुत ढारस मिली। इसकी थमी थमी सी सांसें फ़ौरन हमवार होगी। इसे बतूल शाह का वजूद इस वक्त बहुत बड़ी ढाल महसूस हुआ और वह दिलावर शाह के सामने खुलकर अपना दुख, अपना नुकसान, अपनी अजियत और बेबसी बयान कर सकती थी। वह दिलावर शाह को अपनी सिमत मतवज्जा देखकर ज़रा सा घबरा गई और फ़ौरन सोफे पर टिक गई। अम्मा जान, आप भी बैठिए, खड़ी क्यों है? इसने बतूल शाह को भी बैठने का कहा, जो इसे अभी तक सवालिया नज़रों से देख रही थी, मगर वो खुद इस लड़की को नहीं जानता था, इसलिए इनके किसी भी सवाल का जवाब फिलहाल नहीं दे सकता था। इसलिए इनके सवाल से नज़र हटाकर इनकी सिमत मतवज्जा हुआ। जी फरमाइए, किस लिए मुझसे मिलना चाह रही थी आप? बतूल शाह के बराबर वाले सोफे पर विराजमान होते इसने काफ़ी गहरी नज़रों से देखते हुए सवालात का आगाज़ किया। सर, मुझे 3 माह हो गए, मैं थानों के चेहरे के धक्के खाती फिरी हूँ, मुझे कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं गरीब हूँ, मजबूर और बेबस हूँ, मेरे हाथ में पैसों की गड्डियाँ नहीं हैं, इसलिए किसी को एहसास ही नहीं होता कि वो मुझ पर जुल्म हुआ है। आज अगर मैं किसी अमीर बाप की बेटी होती तो कब का इंसाफ मिल चुका होता, बल्कि मेरा मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच चुका होता। मगर और भी बहुत सी बदनसीबों के साथ साथ ये भी बदनसीबी है कि मैं गरीब बाप की बेटी हूँ और मेरी इज्जत उतारने वाला अभी तक बड़ी शान से जी रहा है। वो लड़की कहते हुए तड़प तड़प के रोई और बतूल शाह के जहन को एक गहरा शदीद धचका लगा। इन्हें इस लड़की पर होने वाला जुल्म सुन के जैसे करंट छू गया। इन्होंने बेसाख्ता लड़की से नज़र हटाकर दिलावर शाह को देखा, जो लब खींच कर इनसे नज़रें चुरा गया। इसके चेहरे के तासरात सर पड़ गए, जबकि वह लड़की मजीद बोले जा रही थी। मैं इंसाफ के लिए जहाँ भी गई, उल्टा मुझे ही लोगों ने गलीज़ और गंदी नज़रों से देखा। किसी ने भी मेरे हाल को समझने की कोशिश नहीं की, किसी ने मुझे इंसाफ दिलाने का नहीं सोचा। या तो सभी भारी फीस मांगते हैं या इस बदमाश का नाम सुनकर इस पर हाथ खींच लेते हैं। मैं शायद थक हार के अपना मामला रब पे छोड़ देती, लेकिन मुझे थाने से निकलते हुए इंस्पेक्टर शहबाज ने मशवरा दिया कि मैं एक बार आपसे ज़रूर मिलूँ। मैं अपना मामला रब पे छोड़ने के साथ साथ रब के बंदे के साथ भी सामने भी दामन फैलाना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिला दे, मुझे बर्बाद करने वाला सुख की नींद सोता है, यही सोचकर मेरी रात कांटों पे बसर होती है। मैं आँख पर सोती हूँ, मेरी दागदार वजूद राख का ढेर बन जाता है। खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। वो लड़की अचानक अपना दुपट्टा फैलाकर इसके कदमों में गिरने के इस अंदाज में आ बैठी और जल्जले की जद में
रखा। दिलावर शाह का दिमाग यकदम झंझना उठा। इसने फ़ौरन अपने पैरों पीछे खींच लिए। वो लड़की हनूस वट्टा फैलाए बैठी रो रही थी और वो मुट्ठियाँ और लब फेंचे न जाने कौन से तूफ़ान के बाल को ज़ब्त करने की कोशिश में था। जब ये तूफ़ान इख्तियार से बाहर हुआ तो ये एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया, लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो इस लड़की का दुपट्टा उठाकर इसके सर पर डाल गया, गोया इसे उम्मीद और तसल्ली दे के कि वो इसके साथ है। दूसरी तरफ बतूल शाह सख्त और सामत स्पाट चेहरा लिए बैठी थी। इनके दिमाग में इस लड़की की आवाज़ गूंज रही थी और समातों में साएँ साएँ हो रही थी। वो लड़की अभी भी दो जानों कालीन पर बैठी आंसू बहा रही थी। इस लड़की के आंसू बतूल शाह के अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। वो औरत थी, औरत का दुख जानती थी। इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला था और बिना साब यकजा करते हुए उठकर इस लड़की की सिमत आई थी। उठो बेटा, ऊपर सोफे पर बैठो। इसे कंधों से थाम कर बैठाया। चुप हो जाओ, मेरा दिलावर शाह तुम्हारा केस ज़रूर लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इनके लहजे में तसल्ली, दिलासा, मान, भरोसा, यकीन सब कुछ था, क्योंकि वो दिलावर शाह की माँ थी और एक माँ होने के नाते वो अच्छी तरह जानती थी कि उनका बेटा क्या कुछ कर सकता है। अच्छा जी, देखने की कर सकता दिलावर शाह जी। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये आज की किस्त अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी अपने राका जो सार कीजिएगा, भी कमेंट सेक्शन की तरफ चलते थे, वीडियो एंड करेंगे। तामील यार, आप ही दाऊद ने बहुत ही गलत किया सफ़ा के साथ। एपिसोड टू गुड, बहुत मज़ा आया सुनकर। थैंक यू वेरी मच तामीर। दाऊद ने वाकई बगैरती ही मारी है। तामीर डियर सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नावल इज़ टू गुड, बहुत मज़ा आया सुनकर। अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर, आमीन। थैंक यू वेरी मच तामीर। अल्ताफ़ अहमद, जब नावल सुनते हैं तो लगता है ये कमेंट करूँगी फिर वो ये करूँगी, बट नावल ख़त्म होते सब भूल जाती हूँ और सिर्फ इतना कमेंट करने पे इत्तेफाक करती हूँ। अच्छा नावल था, बहुत अच्छा नावल, नाइस नावल, इट्स इंटरेस्टिंग। होता है, ऐसे होता है, लेकिन आप इस तरह क्या करो कि आप ना साथ साथ कमेंट लिख लिया करो, तो वो फिर बाद पर ना कमेंट एडिट हो जाता है। मैंने कौन सा फौरी पढ़ लेना होता है, तो आप ड्यूरिंग रीड कर सुनते सुनते ना कमेंट लिख लिया करो, फिर आपको भूला नहीं करेगा। अल्ताफ़ अहमद, थैंक यू। अल्ताफ़ अहमद, इट्स नाइस, थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। ज़ैनब सज्जाद, अच्छी स्टोरी थी और आपकी बात सही है, थोड़ा और अगर नावल लिखा होता तो और अच्छा होना था। वेल थैंक्स आपी, वेलकम डियर ज़ैनब। रबिया खान, को अच्छा सा नावल लेके आओ यार। रबिया, मैं तो अपनी तरफ से अच्छे लेके आ रही हूँ, अब उम्मीद करती हूँ ये वाला आपको पसंद आएगा। स्टार्टिंग पे फर्स्ट एपिसोड की आपको समझ नहीं लगी होगी, लेकिन आपको पता है कि नावल की कहानी आके जाके खुलती होती है, तो ये एक बहुत अच्छा नावल। हमाद शाह, यार सब लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे ताकि सरप्राइज़ नावल मिले। हाँ जी, दें ज़रूर दें, मैं आप लोगों को सरप्राइज़ नावल देने पे तैयार हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स भी तो मेरी मर्ज़ी का है ना। हमाद शाह, वेट इज़ ओवर, अच्छा एंड था, ओवरऑल नावल अच्छा था। आपकी बात ठीक है, फास्ट लिखा है राइटर ने, लेकिन अच्छा लिखा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू हमाद शाह। अली बेग, ब्यूटीफुल नावल था, इनकी आपस की नोक झोंक मज़े की थी। थैंक यू वेरी मच अली बेग। अल्ताफ़ अहमद, जब ज़ाबियार को महक का हकीकत का पता चले तब उससे ईमान की मोहब्बत याद आई। पहले कहाँ था वो बगैरत इंसान। बाय द वे अच्छा नावल था और आपकी आवाज़ में हर नावल अच्छा हो ही जाता है। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। आमरा तो फैल, मोरल ऑफ स्टोरी, नक्श दुनिया का 8वां अजूबा था। कह सकते हैं। थैंक यू आमरा। अल्ताफ़ अहमद, 2 साल कोई ज़्यादा एज डिफरेंट थोड़ी होता है, बट ये भी है जिनसे हम हमेशा भाई बहन माने होते हैं, इनसे शादी करना थोड़ा अजीब नहीं हो जाता? नावल में तो मुझे कज़न मैरिज पे कोई इतराज़ नहीं है, बट रियल लाइफ में तौबा तौबा मुझे नहीं पसंद। वैसे रुखसार, कहीं आपकी रियल लाइफ में भी तो ऐसा कोई दंगा तो नहीं है कज़न मैरिज वाला? अल्ताफ़ अहमद, अच्छा नावल था, सच में नहीं पता ऐसे कज़न बेस्ड नावल पे क्या ही बोलूँ। चलो ना बोला, आप बहुत अपी हुई हो कज़न बेस पे। पहले तो भाई भाई कहते हैं, फिर शादी आदमी हज़म करे तो कैसे करे। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। अमरीन काशिफ, ज़बरदस्त, थैंक यू अमरीन। अबसार हैदर, अच्छा लगा नावल। एक बात सही है, हम बच्चों की एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अखलाकियात पे तवज्जो नहीं देते। ऐसे ही है अबसार हैदर, ऐसा होता है आजकल, ये बेटा रियलिटी है। हसन अली, वालेकुम अस्सलाम। रीज, आई एम योर न्यू लिसनर, आई एम फ्रॉम कश्मीर, योर रीडिंग स्टाइल अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच हसन अली, आप मेरे यार के शहर से हैं, दोस्त के शहर से हैं। हुमा ज़फ़र अब्बासी, अक्सर लोगों को उनके गवाया मकाम देना बहुत मुश्किल होता है। लोग मिसाल तो दे देते हैं, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, पर माफ़ करना कितना इतना आसान भी नहीं होता। खैर, दाऊद जैसे मर्दों को माफ़ करने वाली सफ़ा जैसी बेवकूफ़ लड़कियों की फेंटी लगाने का दिल चाहता है, कसम। आई एम 100% एग्री विद यू हुमा ज़फ़र।
ولاگر کنگ، کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک لڑکی ڈاکٹر ہوتی ہے، اس کے ہسبینڈ اور سسر کا ہاسپٹل ہوتا ہے، جہاں پہ ٹھیک طریقے سے پیسہ نہیں کمایا جاتا تو وہ لڑکی اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. نہیں، نو آئیڈیا، مجھے نہیں پتہ اس کا. B710 اریج، اب آپ پرانے ناولز اپلوڈ کر رہی ہیں، ناٹ فیئر. میں نے کب پرانا ناول کیا؟ میں نے ہر ناول ریکارڈ کر کے نیو اپلوڈ کر رہی ہوں. ربیہ خان، یہ ڈیٹ ہے یار آج کی 10 نومبر، اور کوئی بھی راز نہیں ہے. ربیہ خان فرسٹ کمنٹ، تھینک یو ربیہ. وہ یار کچھ ہوتا تھا، کچھ ٹائٹل لکھتے ہیں نا تو وہ نا پنگا ہو جاتا ہے، وہ یوٹیوب والے پنگا ڈال دیتے ہیں، تو پھر اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لکھنا پڑتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ گائز. کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچا، مجھے اجازت ہے. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.